بہت عرصے بعد ایک دلیر آدمی سے ملاقات ہوئی ہے آج، اور یہ دلیر کیا کہ میں ان پہ بوجھ ڈال رہا ہوں، کیونکہ اگر ان کے جواب دلیر نہیں ہوئے تو آپ یہ چیز نوٹ کر لیں گے کہ آج کو حافظ صاحب میں تھوڑی کمزوری تھی۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ کے شہر کراچی آئے ہیں، اور میں آپ کے ساتھ ایک کراچی کی سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور اکثر جس بھی شہر میں جاتا ہوں تو وہاں پہ یہ ایکسرسائز میں ضرور کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ایئرپورٹ سے جب میں نے گاڑی لی تو ڈرائیور کا انٹرویو شروع کر دیا میں نے، ٹھیک ہے اور ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا شعور ویسے ہی بڑھ گیا سیاسی معاملات اور ملکی معاملات لے کے، کیونکہ ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کا یوز آ چکا ہے، تو صحیح وہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ مختلف سیاسی پیغام سنتا رہتا ہے۔ صحیح اس نے ایک چیز کہی، اور اب آپ نے اس پہ سچ سچ بتانا ہے، ہوں کھل کے بولیے گا۔ اس نے کہا کہ جماعت کراچی میں الیکشن جیت جائے گی اگر دھاندلی نہ ہو، لیکن دھاندلی ہوگی، صحیح ہے اور ساتھ وہ ہنسی دے۔ میں کہا ہنس کیوں رہے ہو؟ ہاں کہتے صاحب پورے پاکستان میں دھاندلی ہوگی اس الیکشن میں، آپ ووٹ کرو گے؟ میں کہا نہیں میں تو ووٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ کے حلقے میں کون ہے؟ میں کہا میرے حلقے میں سردار لطیف کھوسا کھڑا ہے، میں تو اس کو ووٹ دوں گا، میرا بھائی جماعت کو ووٹ دے رہا ہے۔ میں کہا تم کدھر گئے ہو؟ اس نے کہا میں مانسیرا کو 35 سال سے کراچی میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ کہتا ہے میں نے جماعت بھی دیکھی ہے، ایم کیو ایم بھی دیکھی ہے، اور اب خیر پیپلز پارٹی کا جو ایک غالباً سال گزرا ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ تو جماعت کی ورکنگ سب سے زیادہ ہے، لیکن الیکشن وہ نہیں جیت پائیں گے۔ اس کی کیا صداقت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹ پاس میں نا، کیونکہ میئر کے الیکشن میں جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے اور سب سے زیادہ سیٹیں لیں۔ پہلے دھاندلی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دھاندلی کا آغاز ہوا جب حلقے انہوں نے غلط بنائے۔ یعنی ہم نے جو سیٹیں جیتی ہیں نا وہ 40-45 ہزار ایوریج ووٹ والی یو سیز میں جیتی ہیں، انہوں نے جو سیٹیں جیتی وہ 15 ہزار ایوریج والی میں جیتی۔ میں نے آپ کو سمپل کر کے بتا دیا۔ پھر پاپولر ووٹ آپ کو مل گیا، پاپولر ووٹ مل گیا، سیٹیں ان کی کم تھیں، ووٹ بھی کم تھے، پھر انہوں نے نتیجے تبدیل کروا دیے آر او سے۔ وہ ایسی سیٹوں کی تعداد تقریباً 15 سے 20 بنتی ہے، تو ہم ادھر سے نکل کے ادھر آ گئے، نمبر ان کے بڑھ گئے، ہمارے کم ہو گئے، الائنسز بنے، ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ بنا، ان کا نون لیگ اور جے یو آئی کے ساتھ بنا، ہمارے 192 ہو گئے، ان کے 173 ہو گئے، 173 جیت گیا، 192 ہار گیا۔ تو ڈرائیور تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ویسے حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ جو 35,000 40,000 روپے شاید مہینے کی دیہڑی کما رہا ہے، اس کی بھی اتنی گہری سیاسی نظر ہے۔ جی اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اپنے حق کے لیے زیادہ آواز اٹھائیں، بلکہ ہم تو پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگ خاموشی کی طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کی ذمہ داری لیڈرشپ پر عائد ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز ہم عوام پہ نہیں ڈال سکتے۔ لیڈر سے لوگ توقع رکھتے ہیں، لیڈرشپ سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی ترجمانی کرے۔ پھر لیڈرشپ کے پاس آگے تک کا نقشہ بھی ہونا چاہیے۔ صرف اچھا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کے لیے جہاز چل رہے ہوں، آپ کے لیے لوگ بلائے جا رہے ہوں اور آپ جیت جائیں تو آپ سب کو کہہ رہا ہوں میں اس کو بند کر دوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا، میں اس کو وہ کر دوں گا، اور جب آپ بند ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس اس کا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پارٹی ہی نہیں بنائی ہوئی، آپ نے آرگنائزیشن ہی سیٹ نہیں کی ہوئی۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے میں سب سے زیادہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اب آپ اگر میاں نواز شریف سے یہ توقع رکھیں کہ وہ عوام کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ایک خاندان کی جماعت ہے، بڑے میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب، بی بیٹی صاحبہ، سارے داماد اور جناب سمدھی اور فلاں اور جتنے آپ نام لے لیں، تو وہ تو لیڈ نہیں کر سکتے۔ وہ تو صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ان کی بات ہو جاتی ہے، بس بات ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ عوام کے پر آ کے مسلط ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں مینجمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر پیپلز پارٹی سے توقع رکھیں کہ وہ عوام کو لیڈ کر سکتے ہیں، ہاں بھٹو صاحب میں یہ صلاحیت تھی، اگرچہ کہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ ان کے کریڈٹ میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں لیکن ان کے کریڈٹ میں بہت خراب چیزیں بھی ہیں۔ اور آغاز تو انہوں نے ہی کیا کہ مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور ملک توڑنا گوارا کر لیا۔ ملٹیپل فیکٹرز کے ساتھ ان کا بھی بڑا رول ہے نا۔ سیکنڈ نمبر پہ وہی آتے ہیں، یا اگر نمبر 1 پہ تو سیکنڈ پہ بھٹو، تیسرے پہ مجیب، سب رسپانسبل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پارٹیاں جو خاندان پہ چل رہی ہوں، وصیت پہ، وراثت پہ، وڈیر و شاہی پہ، جاگیرداری پہ اور سرمایہ کی طاقت سے، یہ عوام کو لیڈ نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں عوام وقتی مفادات کی خاطر تو زندہ باد مرد آباد کہہ دیتے ہیں، یا کسی امنگ کی خاطر تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آگے کا ان کے پاس لائے عمل نہیں ہوتا، پارٹی نہیں ہوتی، آرگنائزیشن سیٹ اپ نہیں ہوتا، آئیڈیولوجیکلی لوگوں کو اتنا اسٹرانگ نہیں رکھا ہوتا، تو پھر یہ وائپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے ایک ایکسپیرینس ہوا کہ ہم ہار گئے، لیکن یہ ایکسپیرینس بھی ہوا کہ ہم نے اس ہار کو اپنی اپرچونٹی بنایا، مایوس نہیں کیا لوگوں کو۔ اب آپ پبلک اوپینین کے سروے کر لیں، اتنی یعنی امنگ کے ساتھ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور جب یہ ٹوٹ گئے تو اس کے بعد ہونے چاہیے تھے، لوگ کہتے ہیں ہم جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں جائیں گے، یار یہ تو جیت نہیں یہ سکتے، جیت نہیں سکتے، ہے نا؟
لیکن آپ ابھی سروے کریں، لوگ اس سے زیادہ جماعت اسلامی کے ساتھ. ابھی ادھر جو آپ نے ہم تھوڑا گفتگو میں آگے چلے گئے، یہ جو پرٹیکولر الیکشن تھا اس کے اندر بازار آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی تھی، اس کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک طاقتور حلقے نے کروا دی یا ہو گئی یا جس طرح چیز مینیج ہوگی، تو کس کا مطلب ہے کہ جو عام بندہ ہے اس کے ووٹ کی کوئی حیثیت اوقات ہی نہیں. یہ بات تو ان حلقوں کو سوچنے کی ہے نا کہ اس ملک میں اگر جمہوری نظام ہے تو اس میں جمہور کی حیثیت اگر آپ نہیں بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ خود لوگوں کو پہاڑوں پہ چڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو اسٹریٹ کرمنل بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ جمہوری پروسیس سے بیزار ہو کر خودکشیاں کریں، سمندروں میں چھلانگ لگائیں، یا پھر جو ہے وہ ملک سے باہر جانے کے لیے ہر یہ ہو نوجوان رہا ہے، بیٹھ یہی جو جائے. ملک سے باہر جانے کا پروسیس ہے ڈنکی کا، وہ یہی سمندر میں چھلانگ لگانے کی مافک ہے یا بارڈر پار کر وہ دیکھیں نا جس طرح سے کنٹینروں میں بند ہو کر جاتے ہیں، یا موت یا ملک سے باہر. آپ سوچیں تو صحیح کیا حال کر دیا انہوں نے اس ملک کا. تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ جمہوری پروسیس اور عوامی رائے کو جب آپ کل کرو گے تو اس کا جو نقصان ہے وہ پھر کل کرنے والے تک بھی پہنچتا ہے اور ملک کو بھی پہنچتا ہے، عوام کو بھی پہنچتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اس پروسیس کو مارنے میں ہم نے ہسٹوریکلی پاکستان میں دیکھا ہے کہ سب نے ہاتھ ڈالا ہے. اب ایک سخت سوال ہے، جماعت نے ضیاء کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، جماعت نے مشرف صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا، اور جماعت نے JUIF کے ساتھ اور ایک اور پارٹی کے ساتھ مل کے ایک کولیشن بھی بنا دی. اب ایک آمریت کو سپورٹ کیا ہو تو بندہ کہتا ہے کوئی نہیں، ونس بٹن ٹوائس شائے، لیکن دو ملٹری ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرنے والی جماعت آج جمہور کی بات کر رہی ہے. دیکھیں ذرا ہسٹوریکلی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی ضرورت اوکے سر. ٹھیک ہے. آپ تو شروع ہو جائیں 1958 سے. آپ کو پتہ ہے یہ مارشاء اللہ لگنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے اس وقت بھی بلدیاتی انتخاب سویپ کر لیا تھا، اور کراچی جو ہے نا کیپٹل تھا جی ایسے پاکستان. معاشی ہب تو بھی ہے جیسا بھی ہے، ہم اسی کو کیپٹل ٹھیک سمجھتے ہے ہیں. نا. تو کیپٹل تھا اور ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ جمہور کی طاقت کس طرح آگے بڑھنے جا رہی ہے. تو جو بھی آمرانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنرل اچھے بھی ہوتے ہیں، میں تو یہ نہیں کہتا کہ پوری فوج غلط ہے اور پورے تمام افسران غلط ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ ایسا بن جاتا ہے، ایسے خمار آ جاتا ہے طاقت کا کہ جس کے نتیجے میں بعض لوگ ڈکٹیٹرانہ طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. اب انہوں نے ماشاء اللہ لے آئے. ماشاء اللہ کے خلاف سب سے طاقتور آواز کس کی تھی؟ اور یہ بھی آپ سمجھ لیں ارلی 50s میں جو مولانا مودودی گرفتار ہوئے اور ان کو جو پھانسی کی سزا دی تھی وہ آرمی کورٹ نے دی تھی. ایسے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے تو یہاں سے ہم ٹھیک کریں. ایوب خان کے خلاف مزاحمت کی، لیفٹ رائٹ کی نظریاتی جنگ چل رہی تھی، لیکن لیفٹ کے عناصر کے ساتھ جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا مودودی نے ان کے ساتھ ڈیموکریٹک ایک الائنس بنایا. اس سے آگے چلیں، فاطمہ جناح محترمہ کھڑی ہوئیں، ایوب خان صاحب کھڑے ہوئے، BD ممبرز کے ذریعے سے الیکشن ہوا اور جماعت اسلامی فاطمہ جناح صاحبہ محترمہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور اس بات پر کھڑی ہوئی کہ ہم جو ہے نا حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عامر کو سپورٹ نہیں کریں گے. اب آ جائیے اس کے بعد یحییٰ خان، تو جماعت اسلامی نے بالکل واضح موقف رکھا. ہاں وہ ساری جگہیں جہاں پر ملک کی سالمیت کا مسئلہ آتا ہے اور ملک بچانے کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں اگر ہماری آرمی ہے تو یہ کوئی انڈیا کی آرمی تو نہیں ہے نا، ہماری آرمی ہے نا، تو اس میں تو کولیبریشن ہوگا نا، اور عوام اور فوج کا اچھا کولیبریشن ہونا چاہیے، اور فوج کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھیں کہ عوام اور فوج کا کولیبریشن ملک کا تحفظ کرے، اور دونوں مل کر جب کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ملک آگے بڑھتا ہے. رشتہ اتنا نہ توڑے کہ تلاخی ہو جائے. دیکھیں نا کتنا پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، پھر تو آپ کھڑے ہو جائیں اور پیچھے سے کچھ بھی نہ ہو. قوم کے بغیر جنگ نہیں جیتی آتی، چاہے آپ فوج میں کتنی طاقتور ہو. ایسی ہے نا تو فوجیں جو ہے نہیں جیتتی ہیں، قومیں جیتتی ہیں. امریکہ اگر جو فزیکل جنگ بھی ہو کرتا جائے ہے افغانستان اور عراق سے، تو پیچھے قوم کی رضامندی نہیں تھی تو وڈرا کرتے ہیں. دیکھیں نا. اچھا اب آ جائیے آپ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب والا معاملہ. ضیاء الحق صاحب والے معاملے میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے ضیاء الحق کی گورنمنٹ میں صرف جماعت اسلامی 3 سے 4 مہینے کے لیے رہی، اور وہ اپنا ڈیسیشن نہیں تھا، ہمارا ڈیسیشن نہیں تھا. اس کی وجہ تحریک چل رہی تھی قومی اتحاد کی، نیگوسیشن بھٹو صاحب سے تقریباً کامیاب ہو گئی تھی پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب کی، یہ بالکل ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. اس دوران میں حالات بگڑ گئے اور فوج آ گئی. ضیاء صاحب نے وعدہ کیا کہ میں 90 دن میں الیکشن کراؤں گا. قومی اتحاد کا یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں کولیشن میں جانا چاہیے، انٹرم سیٹ اپ میں، کیئر ٹیکر میں. اگر ہم نہیں گئے تو یہ انتخابات سے بھاگ جائیں گے، ہمیں وہاں رہ کر پریشر. یہ فیصلہ غلط تھا، میں سمجھتا ہوں. بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کسی بھی آمر کی سیٹ اپ میں جانا مناسب بات نہیں ہوتی، اس کی حکومت میں الیکشن لڑیں. بہرحال وہاں گئے، اس پر جماعت اسلامی میں 2 رائے موجود تھیں. 3-4 مہینے بعد ہم نکل آئے.
اور ہم نے پھر اس کے بعد ضیاء صاحب کو بالکل ٹھیک طریقے سے اپوز کیا. ضیاء صاحب نے اسٹوڈنٹ یونین پر بین کیا اور اس پر سب سے مؤثر تحریک اسلامی جمعیت طلبہ نے چلائی, ہماری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے, کوڑے کھائے. تو یہ تو جو اس زمانے میں چونکہ پروپیگنڈا میں جو ہمارے دوسرے عناصر تھے وہ کچھ ذرا زیادہ آگے تھے, تو وہ ہمارے خلاف اتنی بات کر دیتے تھے کہ آج تک وہ سوال ہمارے ساتھ لگ گیا ہے. اب آ جائیے مشرف صاحب. مجھے تو آپ یہ بتائیے کہ جب مشرف صاحب تشریف لائے تو اس کے بعد جماعت اسلامی نے کون سی ان کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ ہم نے اس کی مخالفت کی. سب سے پہلی مخالفت تو قاضی حسین احمد نے اس وقت کی جب انہوں نے کتوں کے ساتھ تصویر کھنچوائی. پہلا اسٹیٹمنٹ ان کی چیف ایگزیکٹو بننے کے بعد جو انہوں نے حرکت کی تھی, انہوں نے کہا کہ آپ کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ ویسٹ کو یہ میسج دے رہے ہیں, اور سمپلی وہ امریکہ کو میسج دے رہے تھے کہ یار مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو آپ کے لیے قابل قبول ہوں. اس کے بعد جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو کس نے احتجاج کیا؟ کس نے جو ہے وہ پورا کا پورا اس عمل میں ریزسٹنس دی؟ انتخابات ہوئے تو ایم ایم اے بنی, اور ایم ایم اے جیتی کے پی میں, کراچی میں جیتی, اور کراچی میں تو ہم زیادہ جیت گئے تھے. ایم کیو ایم کو کھلی چھوٹ دے دی مشرف نے 3 بجے کے بعد, جس کے بعد حالانکہ ایم کیو ایم تو اسی وقت فارغ ہو جاتی 2002 میں, لیکن مشرف صاحب نے ان کو سپورٹ کیا. البتہ 2001 میں جو لوکل باڈیز الیکشن تھے اس میں ہم نے حصہ لیا, سب نے لیا. وہ نان پارٹی تھے لیکن ہم نے لیا. پھر 2002 میں پارٹی الیکشن ہوئے, سب نے حصہ لیا, ہم نے بھی لیا. 2008 کے الیکشن میں سب نے مل کر ایک میثاق کیا لندن میں, پی پی نے, نون نے, یہ اس وقت پی ٹی آئی بہت کمزور پارٹی تھی, اور بلوچستان کی پارٹیاں تھیں, جماعت اسلامی تھی. سب نے یہ فیصلہ, مولانا فضل الرحمان صاحب ایم ایم اے میں تھے, سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے اگر مشرف نے وردی نہیں اتاری. لیکن بہت انفارچونیٹ ہے کہ سب قوم سے وعدہ کر کے پھر گئے, اور مشرف بھی قوم سے وعدہ کر کے پھر گئے. ہم نے تو اس کی قیمت ادا کی, ہم نے بائیکاٹ کیا, عمران خان نے بھی کیا تھا. پی ڈی ایم کی جماعت, اے پی ڈی ایم تھا اس وقت ہے نا, جو جس میں یہ بلوچستان کی جماعتیں زیادہ تر تھیں. ہم لوگوں نے بائیکاٹ کیا, باقی اپرچونٹیز بن گئے. اور ظاہر ہے لوگوں نے کہا کہ آپ تو بہت بیوقوف لوگ ہیں, آپ نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ ہم نے کہا یار ہم نے پوری قوم سے وعدہ کیا ہے. آپ جو وعدہ کر کے پوری قوم, یعنی پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے, وعدہ کرتے ہوئے جو پھر جائے اس کو تو آپ عقل مند کہہ رہے ہیں, جو کھڑا ہو جائے آپ اس کو بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو پھر قوم کا معیار درست کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم نے اس کی کاسٹ بھی ادا کی, لیکن ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہوئے. پھر مشرف صاحب نے جتنی بھی پالیسیز ان کی تھیں جو ملک کے خلاف تھیں, بھائی گو امریکہ کو کس نے تحریک چلائی؟ کون جا کر جو ہے لاپتہ افراد کے لیے قاضی حسین احمد, سید منور حسن, پروفیسر غفور اس وقت حیات تھے, کھڑے ہوتے تھے اسلام آباد میں روزانہ جا کر کے لاپتہ افراد کو واپس لایا جائے. کون کہتا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کو واپس لایا جائے؟ اس کے لیے بڑی بڑی ہیوج ریلیز نکالی. ریزسٹنس تو ہم نے دی, ہم نے یہ قیمت ادا کی. 2005 میں این آر او کیا مشرف نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ہزاروں مقدمات ختم کیے, ایم کیو ایم کے 4000 مقدمات ختم کیے. اور 2005 میں ایم کیو ایم جیت نہیں رہی تھی, چونکہ نعمت اللہ خان نے جو لیول سیٹ کر دیا تھا نا اس میں وہ جیت نہیں سکتے تھے, لیکن ان کو زبردستی جتوایا گیا, اور اس کے نتیجے میں ان کو پھر لا کر مسلط کر دیا گیا. تو یہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے. جن 2 آمریتوں کی آپ نے بات کی, میں نے اس کی وضاحت کی. اب آ جائیے آپ, اب تو اس وقت آپ مجھے بتائیے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, تینوں نے مل کر ملٹری کورٹس کی حمایت کی, ہم نے نہیں کی. ہمیں معلوم تھا وقتی طور پر تو آپ ایک کام کر دیں گے, ملک کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ انڈورس کریں ان چیزوں کو, یہ آگے چل کر فوج کے لیے بھی خراب ہوتا ہے, ملک کے لیے بھی خراب ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن, ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. آج گالیاں دے رہے ہیں ماشاء اللہ صاحب. اب چونکہ وہ سیٹ پہ نہیں ہے تو ہر آدمی گالی دے رہا ہے. اس وقت تو وہ ایک تو لائف ٹائم اس کو مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھے, اور ان تینوں پارٹیوں نے مل کر ایکسٹینشن دی, اور آج تینوں رو رہے ہیں, تینوں گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ بندہ اتر جائے تو آپ گالیاں دینے لوگوں, بندہ موجود ہو تو آپ کو اس سے بڑا جمہوری کوئی نہیں ہے. تو جماعت اسلامی نے تو نہیں کیا. تو اب یہ جماعت اسلامی کی پوزیشن کلیئر ہو گئی. اب یہ سمجھائیں کہ جماعت کی جو اتنے آپ نے, لیکن افغانستان کا معاملہ آیا, ریاست نے یہ سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اگر ہم نے رشیا کو وہاں نہیں روکا تو یہ رشیا یہاں تک پہنچ جائے گا. وہ ون آف دا 2 سپر پاورز تھا. آج کا رشیا نہیں تھا, وہ امریکہ کی طرح کا رشیا تھا, یو ایس ایس آر. جب یو ایس ایس آر, وہ تو ایک سیپریٹ ڈیسیژن ہے. تو وہ ریاست کا ڈیسیژن تھا, ہم نے اس کو اون کیا, اور ہم نے اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں. امریکہ تو 3 سال بعد آیا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ لڑی ہے, امریکہ تو بعد میں آیا ہے. ڈالر لیے ہوں گے جس نے لیے, ہم نے نہیں لیے. جنہوں نے مال بنائے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے, کن فوجی لوگوں نے بنائے, کن غیر فوجی لوگوں نے بنائے. ہم نے تو شہادتیں دی ہیں, ہم نے تو پورے پاکستان کو اس کی پش پر لا کر کھڑا کیا. اور میں تو کنونسڈ ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر اسٹرانگلی کھڑا ہونا چاہیے کہ جب بھی ملک پر برا وقت آئے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ عوام اور فوج کا اشتراک ہو.
اور اس میں اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر غلط چیز کو صحیح کریں. آپ صاحب آپ نے جو تفریق انٹرویو کے شروع میں کر دی تھی کہ میٹرز آف ایکسٹرنل افیئرس، اس کے اندر ہم فوج کے ساتھ ہیں، آپ کی کوئی جنگ مسلط کرے یا آپ نے مسلط کرنی ہے تو وی آر ود یو، لیکن پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ کوئی بھی جمہوری بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاہیے. Exactly. لیکن کہتے سب ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جی، میں اسی پہ آ رہا تھا کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں عام بندے کو بھی لگتا ہے، سیاستدانوں کو تو پتہ ہے لیکن عام بندے کو بھی لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور میں ویسے جب ہم انٹرویو کرتے ہیں ہم یہ کلیریفائی کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ صرف فوج نہیں، ہمارے نزدیک اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی بھی ہے، جج بھی ہیں اور بڑے کاروباری بھی ہیں. ملک ریاض بھی اسٹیبلشمنٹ، اور اب تو صحافت بھی ایک ون آف دا اسٹیبلشمنٹ. جی میرے خیال ہے وہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ایم این ایم پی اے بڑے کاروباری ٹی وی چینل خریدتے ہیں تو اپنا کہانی چلاتے ہیں، وڈیرے جاگیردار ہیں اسٹیبلشمنٹ. ایسے ہی ہے. تو یہ سب لوگ مل کے سب بندوں کو پاکستان میں لگتا ہے کہ ان لوگوں سے ہاتھ ملائے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. کیس ان پوائنٹ آپ کا میئر کا الیکشن نہیں بن سکی. اگر لوگوں کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال سے جماعت کے ووٹ کم نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. میں نے کہا نا ہم نے اس شکست کو، ایک تو یہ شکست تھی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہماری سمجھ لیں اب کامیابی تھی، اور اس کے بعد ہماری اس کامیابی کو انہوں نے جسے کہنا چاہیے کہ مٹیریلائز ہونے سے روکا، تو اس کو ہم نے اپنی اپورچونیٹی بنایا بجائے اس کے کہ اس کو ہم اپنی کمزوری بناتے ہیں. ہم نے ان کو ایکسپوز کیا. ہم نے پیپلز پارٹی کی تاریخ جو لوگ بھلا چکے تھے 50 سال کی، وہ بچے کو پاکستان میں یاد دلا دی. مسئلہ تو کراچی کا تھا نا، پورے پاکستان میں پتہ چل گیا. ہم نے بلاول کے پروجیکٹ کو کریش کر دیا. بلاول پروجیکٹ ہے، کریش ہو گیا. نہیں وہ پروجیکٹ ہے، تھا نظریاتی لیڈر نہیں کچھ بھی. اس کا نظریہ کیا ہے سر؟ وہ تو ظاہر لیگیسی ہے نا، ایک مطلب جاگیر خاندان جاگیر ہے. وہ تو 40 وڈیرے خاندان پیپلز پارٹی، اور ہے کیا؟ آپ بتا دیں مجھے. 40 بھی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چھوٹے وڈیرے بڑے وڈیروں کے ساتھ مل کر اشتراک کرتے ہیں. ایک علاقے میں ہزار کیا ہے بس. یہ تو پارٹی تو اب ہے ہی نہیں. جو بھٹو صاحب کے زمانے میں کچھ لیفٹ کے عناصر آئے تھے، سوشلسٹ آئے تھے، وہ بھی کچھ عرصے بعد جب جاگیرداروں کو دیکھا آہستہ آہستہ چلے گئے تھے. اور اب تو خیر کچھ ہے ہی بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو اس لیے وہ تو بی بی کے اندر کرنٹ تھا، ان کے اندر ایک بات تھی، وہ ایک مطلب لیڈ کرتی تھیں ساری اختلافات کے باوجود. اس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. اب تو پارٹی فارغ، وہ بھی دلیر عورت تھی، ایسے نہیں تھا، کوئی شبہ ہی نہیں. مثلا کہ اگر آپ 90s کے دہائی میں دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر کا مقابلہ آپس میں، تو ایک تھوڑا دلیر تھی، لیکن دیکھیں نا آئی تو وہ بھی این آر او کر کے نا. دیکھیں ٹھیک ہے وہ کہیں گے کہ بھائی ہماری مجبوری ہے ہم کیا کرتے ہیں، لیکن آئی این آر او کر کے. ایک جو سوال یہاں پہ بنتا ہے، میں آپ کی ماشاءاللہ اتنی گرپ ہے، پولیٹیکل نالج ہے، یہ لوگ این آر او کر کے واپس کیوں آتے ہیں، چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے آپشن دی جائے کہ بلینز آف ڈالرز لے کے میں ملک سے باہر چلا جاؤں اور مجھے واپس نہ آنا پڑے، تو پاکستان میں ایسا کیا ہے کہ نواز شریف، عمران خان، بے نظیر، زرداری صاحب بار بار یہیں پہ آ جاتے ہیں؟ یہی ہیں جو آپ چھوڑ جس کے لیے آپ چھوڑنا چاہے اگر کوئی، یہی ملتے ہیں یہاں پر. خیر میں اب بات اب چونکہ بی بی کی ہو گئی، وہ شہید ہو گئی اور ان کو ظاہر مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس پر ہمیں صحیح بات ہے دکھ ہے. ساری اپوزیشن کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جو نیڈر لوگ ہوں، جو عوام کے لیے واقعی صحیح لیڈ کرتے ہیں، وہ سامنے ہوں تو مزہ آتا ہے. تو کمپٹیشن کرنے میں مزہ آتا ہے. ابھی کیا ہے یہ، ابھی تو پروگرام ہی بالکل پتہ نہیں کیا ہو گیا. پولیٹیکل صاحب نے سب کو کہا کہ یہ کمپٹیشن نہیں، یہ کیا کمپٹیشن ہے؟ خاندانوں سے کمپٹیشن کیا؟ مسٹر کیا مولانا ماشاءاللہ سبھی ایک ہی جیسے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو آرمی کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ مانتا ہوں میں کہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے، اس ریئلٹی سے آپ منہ نہیں موڑ سکتے جب تک کہ 100% سسٹم اپنی پیوریفائی نہ ہو جائے. اس کے لیے بڑی لمبی جنگ لڑنی پڑے گی. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان سے بات چیت ہی نہیں کرنی چاہیے، بات چیت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا. 50 مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، تبادلہ خیال کرنا پڑتا ہے. لیکن اس پورے تجربے سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، نہ سوچو کہ ہمارے 3 سال کا جنرل شپ کا پیریڈ ہے اور ہمارا بریگیڈیئر شپ کا اتنے سال کا پیریڈ ہے اور ہمارا یہاں اپوائنٹمنٹ ہے، اور ہمارے ملک کا کلیکٹیولی سوچنا چاہیے پورے ادارے کو. اور اس میں اگر وہ پورے اگلے 40-50 سال کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے نا، تو ان کو یہ بات میرا خیال ہے اس وقت بری لگے لیکن ہوگی بھی یہی بات صحیح کہ ان کو اپنے دائرہ کار کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری قوم کا دائرہ کار درست کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت تو ایک میس ہے، ایک پرابلم ہے، ایک کیوس ہے جو پھیلا ہوا ہے. قائد اعظم نے جب ملک کے بانی انہوں نے ملک بنایا تھا تو انہوں نے ایک ہی ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، اسلامک ریفارمیشن کا، کیونکہ ان کا ویژن یہ تھا. حالانکہ لیفٹسٹ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ تو ان کو ایک اور ہی رنگ میں دکھاتے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے اس چیز میں کہ ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کی پہچان سب کانٹیننٹ والی پہچان نہ ہو، اس کی ایک آرگنائز مسلم امت والی پہچان ہو. ایگزیکٹلی.
اب ہم امت کے سوال پہ آتے ہیں، کیونکہ اتفاق اللہ کا ایسے ہے کہ کچھ ایسے معاملات دنیا میں ہوئے ہیں، اور 2024 میں 4 بلین لوگوں کا الیکشن ہو رہا ہے دنیا بھر میں، جس میں بہت سارے مسلمان ممالک شامل ہیں۔ فلسطین کا معاملہ ہمارے دادا بھی بچپن سے سن رہے تھے، ہمارے باپ بھی سن رہے تھے، ہم بھی سن رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان اتنا طاقتور ملٹریلی ملک ہے اور مسکینوں کو بس کٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں اور بلا وجہ ان پہ تشدد کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفجات۔ بات یہ ہے کہ یہ امت کی کمزوری، امت کے حکمرانوں کی کمزوری ہے، اور حکمرانوں کا اب یہ وائس ورثہ ہے کہ لوگ ہی مل کر حکمران چوز کرتے ہیں، اور حکمران جیسے ہوتے ہیں ویسے عوام ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہماری، دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہ حماس کی طاقت نے اسرائیل کو شکست دے دی 7 اکتوبر کو، بے شک مار دیا۔ ان کے تو انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا، ان کا فوجی فیلئر ہو گیا۔ شرمندگی کا باعث ہے، 100 بلین سال کا لے رہے ہیں وہ اب کچھ جتنے بچے انہوں نے مارے ہیں نا ہمارے، یہ تو غصے میں مارے ہیں نا کہ ہم ان کا بدلہ ان کے بچوں سے لیں گے، ان کی عورتوں سے لیں گے، ہے نا۔ یہ تو لڑ تو نہیں سکتے نا، ابھی بھی لڑ رہے ہیں تو پٹ ہی رہے ہیں نا۔ نہیں، اب تو انہوں نے صرف ڈائریکٹ ایئر اسٹرائک کر رہے ہیں نا، اب تو گراؤنڈ فورس انہوں نے ہٹا دی، نکالنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے شکست سے دوچار اسرائیل ہو گیا۔ ہمارے بچوں کو مارنے کی طاقت کون فراہم کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے امریکہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، امریکہ تو پہلے بھی کر رہا تھا۔ اصل طاقت تو عرب حکمران کر رہے ہیں، اصل تو مسلم حکمران کر رہے ہیں، اصل تو ان کی بچوں کو مارنے کی طاقت OIC نے فراہم کی ہے، کہ جو حماس جیسی طاقت ان کو شکست دے سکتی ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ممالک اپنے بچوں کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اسرائیل کو یہ طاقت ملتی ہے نا۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارا پرابلم، ہماری تمام امت کا پرابلم یہ ہے کہ امت سوچتی تو ہے، جذبہ تو آتا ہے وقتی طور پر، ابال تو آتا ہے، بائیکاٹ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے اپنے سماج میں ایسے لوگوں کو برداشت بھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹے فائدے کے لیے، کچھ معیشت کے لیے، کچھ ڈیولپمنٹ کے نام پر، کوئی خوف سے، کوئی ڈر سے، سب قبول کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ طاقت ان لوگوں کو مل رہی ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، اس وقت ایک بہت بڑی اپرچونٹی مسلمانوں کو، دین کا کام کرنے والوں کو، اسلام کی صحیح پکچر پیش کرنے والوں کو، اور خاص طور پر اسلامک موومنٹس کے لیے آئی ہے۔ اور حماس نے وہ کام کر دیا جو 1000 سال کی تبلیغ نہیں کرتی۔ بے شک اس نے تو پوری دنیا کو ڈیوائیڈ کر دیا، اور خود امریکہ اور امریکی عوام بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، خود یورپ اور یورپ کے حکمران مد مقابل ہیں، خود مسلمان ملک اور مسلمانوں کے عوام ایک طرح سے سوچ رہے ہیں، مسلمان حکمران ایک طرح۔ باضمیر انسانوں کا ایک اکٹھ ہو گیا ہے، اور بے ضمیر حکمرانوں کا ایک اکٹھ ہے، ان کے مفادات، اور باضمیر لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس وقت، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اب چونکہ ویسٹ میں آپ اس کو نیگیٹو چیزیں بھی بہت ہیں، لیکن پازیٹیو یہ ہے کہ ان کے جیسی بھی جمہوریت ہے اس میں ایک ہفتے تک وہ جو ہیں وہ قبول بھی کرتے ہیں، یہ بحث آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گنجائش اس میں بات کر سکتے ہیں، چیخ سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، وائٹ ہاؤس پہ جا کر وہ اپنی خون آلود گڑیوں کو پھینک سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ امریکن ایمبیسی کی طرف بھی نہیں جا سکتے، ہمارے ہی لوگ وہاں پر ہرڈل کھڑی کر دیں۔ بے شک ٹھیک ہے نا، وہاں وائٹ ہاؤس پہ جو بائیڈن سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم نے غزہ میں سیز فائر نہیں کیا تو ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ یہاں پر اگر غزہ کے لوگوں کے حوالے سے بات کرو تو کہتے ہو آپ ان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ شعور کے لیول کی بات ہے۔ حالانکہ امریکہ نے لوگوں کے شعور کے اوپر بہت پہرے بٹھائے، خود اپنے لوگوں کے۔ یہ سوشل میڈیا ان کے لیے 2 دھاری تلوار بن گیا، ایسے ہی ہے نا۔ انہوں نے اپنی الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو اس طرح سے استعمال کیا تھا کہ ان کو مسلمانوں سے خوف دلا کر ایک طویل عرصہ گزارا۔ ایسے انہیں گرفت میں رکھا، پہلے کمیونزم سے خوف دلایا، پھر مسلمانوں سے خوف دلایا، اور فیئر کے نتیجے میں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑ کے رکھا کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ مار دیں گے، یہ کر دیں گے۔ حماس نے تو سب کو بے نقاب کر دیا، کون دہشت گرد ہے اور کون صحیح ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اتنی بڑی اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی ویسٹ کی ہر چیز کو ایز اٹ از قبول کر لو اس لیے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ان کے سویلائزیشنل ایشوز ہیں، ان کے اور بہت سارے مسئلے ہیں، خاندانی نظام نہیں ہے، ان کے پورے جو تہذیب ہے اس کی بہت ساری لکوناز ہیں، لیکن جو اپرچونٹی ہے وہ یہ کہ ہم اسلام کا صحیح پیغام دیں۔ اب یہاں بھی اگر کوئی آدمی اسلام کے کسی ایک مسلک کا پیغام دینے لگے گا، اسلام کی کسی پگڑی کا پیغام دینے لگے گا، اسلام کی کسی ٹوپی کا پیغام دینے لگے گا، کہ پانچوں کی اونچائی کو اسلام بنا کر پیش کر دے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام پیش نہیں کرے گا۔ اسلام ایک نظام ہے، اسلام ایک عدل کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے۔ اسلام کا نظام جمہور کی رائے سے آتا ہے، اس کا میتھڈ کچھ بھی ہو، طریقہ کار چھوڑا گیا ہے انسانوں پر، لیکن جمہور کی رائے بہت ضروری ہے۔ انتخابات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جہاں انتخاب ہوتے ہیں وہ انتخاب ہوگا،
ورنہ بیعت کا نظام ہوتا تھا پہلے، انتخاب بھی ہوتا تھا. لیکن بیعت کا نظام بھی انتخاب کا ہی نظام وہی نظام ہے. میں نے کہا نا کہ اس کا جو موڈ ہے وہ انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ تم کیا بناؤ گے. اصول یہ ہے کہ انسانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکمران نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. تو اتنی بڑی اپرچونٹی ہے. آپ بتائیں اسلام ایک معیشت ہے، آپ اس وقت سرمایہ دارانہ نظام اس کو اتنے صحیح طریقے سے آپ ریپرزینٹ کر سکتے. اب تک یہ کام کون کر رہا تھا؟ وال اسٹریٹ جرنل کے اوپر جو ہے وہ ہنگامے ہوتے تھے کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، لیفٹ کے عناصر ہوتے تھے جو بات کرتے تھے، خود لیفٹ پٹ گیا. اب تو متبادل نظام ہے اسلام کے پاس، پریکٹس نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے. تو اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا نظام موجودہ دور میں جتنی بھی ترقی ہو چکی ہے وہ، لیکن یہ ترقی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی ایکسپلائٹیشن کے نتیجے میں چند لوگوں کے پاس ہے. اس وقت امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام میں نیچے کی سطح کے لوگ بہت نیچے ہیں اور اوپر کی سطح کے بہت اوپر ہیں. وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ جو ان کا منیمم ویج کا ڈیلی آمدنی کا ان کا قانون ہے، اس پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہے. کون نہیں کر رہا؟ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں نہیں کر رہی. 10 کمپنیوں میں سے آئی ٹی کی کمپنیاں 6-7 ہیں نا جی، وہ آئی ٹی کی کمپنیاں نہیں کر رہی. ایمیزون نہیں کرتا. سب سے امیر آدمی دنیا کا جیف بیزوس نہیں کرتا. وہ نہیں کرتے نا. اور وہ کرتے نہیں ہیں اور کیا کر دیتے ہیں؟ فیلنتھروپسٹ بنتے ہیں. وہ اپنا ایک فنڈ قائم کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں ایک نیا ڈرامہ ہے کہ آپ فنڈ کا حق نہیں دو، خیرات دینے کے لیے آپ ڈرامہ دکھانے کے لیے کرو. جس طرح ہمارے یہاں بھی بعض ہوتے ہیں سرمایہ دار ایسے خیراتی کام کریں گے، بہت حق نہیں دیں گے اپنے ملازم کا. تو اسلام کہتا ہے حق دو. اسلام یہ نہیں کہتا امیر نہیں ہو سکتا، غریب نہیں ہو سکتا، مڈل کلاس نہیں ہو سکتا، وہ تو ہوگا، سب ہوں گے. اسلام یہ کہتا ہے ایکول اپورچونیٹیز دو. پھر جس کے اندر جتنی لائقی آگے بڑھ جائے گا. اپورچونیٹیز میں آپ غریب اور امیر کی بنیاد پر نہ، تعلیم کا حق دو، روزگار کا حق دو، آگے بڑھنے کی سہولت دو. پھر بندے کے اوپر ہے کہ نالائق ہے تو پیچھے رہ جائے گا، لائق ہے تو آگے بڑھ جائے گا. اتنا اچھی بات ہے کہ اس وقت ہم اپنے پورے اسلام کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کہ جن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے وہ حکمران نہیں کرتے، اور جن پارٹیوں کو، جن لوگوں کو جو اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو فقہ کی منہ شگافیوں کے ڈبے میں بند ہو جاتے ہیں. جس کو ظاہر ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے 100واں درجہ حاصل ہے اس کو نمبر 1 پہ لے جاتے ہیں. تو جس کے نتیجے میں اسلام کی صحیح پکچر پیش نہیں ہوتی. بڑی لمبی بات ہو گئی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ امت کا تصور واضح ہونا چاہیے، مقامی حالات میں کام کرنا چاہیے، ہر ظلم کے خلاف ایک نفرت ہونی چاہیے، مظلوموں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور مظلوموں کی تربیت کا بھی نظام ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی ایکول اپرچونٹی کی، اب کراچی شہر میں اپنے بچپن سے آ رہا ہوں، اور میرا جو جڑواں بھائی ہے اس کی شادی بھی کراچی ہوگی. اچھا. کراچی شہر سب سے امیر شہر ہے، بندرگاہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس کا حال برا ہی ہوا جا رہا ہے. میرے خیال سے یہ اب وہ چیز تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. صحیح. پچھلے 45 سال میئرشپ میں سے 15 سال جماعت کے رہے. تو اس میں جماعت نے پازیٹیو حصہ ڈالا یا نیگیٹو حصہ ڈالا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی سارے برے اور ہم ہی اچھے. اگر ہم اس کو کریٹیکلی فیئرلی دیکھیں تو جماعت کے فیلئرز کیا تھے جب وہ میئرز تھے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو 1979 میں ظاہر ہے کہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی، اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ڈیموکریسی کی بیسک ہے جو لوکل باڈیز ہیں، جی تو وہ آمر تو کرا دیتے ہیں انتخاب، جی جی، اور جو جمہوری ہیں وہ کراتے نہیں ہیں، کرانا بھی نہیں چاہتے. اچھا، اس کی بھی وجوہات ہیں. اب کیا کیا وجہ بتائیں آپ کو. جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں ان کو بہرحال ایک سیٹ اپ تو چاہیے ہوتا ہے نا، اور ان کو کام تو چلانا ہوتا ہے نا. تو وہ پازیٹیولی کہیں یا نیگیٹیولی کہیں، کام اچھا ہو جاتا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول کے اوپر انہیں اپنی مینجمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور لوگوں کے ایشوز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور دیکھیں، ایک آدمی اگر ایک غلط کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں غلط ہے. بعض اچھے لوگ بھی تو اچھے کام بھی تو کر جاتے ہیں. تو اس زمانے میں یہ الیکشن ہوئے اور اس میں جتنے پاورز ہو سکتے تھے وہ اتنے پاور موجود تھے. اور 2 مرتبہ جب ہم جیتے بھی تو 1-2 ووٹ کے ڈفرینس سے یا 4-5 ووٹ کے ڈفرینس سے جیتے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عبدالستار افغانی کے زمانے میں کوئی چیز ایسی تھی کہ جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ کراچی والوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. جو بھی ان کے ڈومین میں چیزیں آتی تھیں انہوں نے اس سے زیادہ بڑھ کر کام کیا. اب آپ دیکھیں عباسی شہید اسپتال کیا، ابھی آپ نے کل سنا تھا نا وہاں کہ 3 مہینے سے گائنی وارڈ بندے وہاں. یہ مطلب ہمارا 50 سال ہوئے ہیں. اس 50 سال میں آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک بھی سرکاری اسپتال نہیں بنا. یہ آخری سرکاری اسپتال ہے جو 1970-71 میں بنا. یہ باقی سچ بات ہے کہ 50 سال ایک بھی سرکاری نیا اسپتال نہیں بنا. وہ اسٹیٹس بنا دیتے ہیں اس کا، کسی کو بڑا کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، پرپز بلڈ ہاسپٹل نہیں بنا. لیکن آبادی کتنی بڑھ گئی تب سے آج تک؟ تو 40-50 لاکھ ہوگی اس وقت.
جب اور کرتے آج کرتے 3.5 کروڑ. میں تو اس پر بالکل یہ تو ایک الگ بہت میں پورا چیلنج کرتا ہوں کہ 3.5 کروڑ نہیں، لاہور کی بات اگر 2 ہوگی تو یہاں 3.5 تو ہوگا. ہوگا نا. وہ تو دو آفیشیل 2 کروڑ 3 لاکھ ہے. اس میں بھی دیکھا وہ جو چلو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوست کہیں کہ دشمن کہیں ان سے ملاقات ہو گئی. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی نون لیگ نے چھرا گھونپا اور 3.5 کروڑ کی گنتی کو 2 کروڑ 3 لاکھ تسلیم کر لیا. خیر چھوڑیں اس کو. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہسپتال میں گائنی وارڈ 3 مہینے سے بند اور پارکنگ میں رکشے میں ولادت ہوئی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شہر کراچی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں واقع ہے, سب سے پڑھے لکھے علاقے میں کراچی کے, اور یہ حال, اور یہ ہے کے ایم سی کے تحت, اور 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ ہسپتال عبدالستار افغانی صاحب نے اس کو بہترین ہسپتال کر دیا تھا اپنے 8 سال کے دور میں, اور شاندار طریقے سے چلتا رہا. اس وقت کی جتنی فیسلٹیز ہو سکتی تھی میڈیکل کی وہ ملتی تھیں. اس کے بعد ایک فیز ایسا بھی آیا کہ یہ سیاسی مرکز بن گیا عباسی شہید ہسپتال. اس کی بڑی دھوم تھی, پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. اور جب نعمت اللہ خان صاحب بنے, یعنی پچھلا 14 جو سال گزرے وہ مشکل سال گزرے کراچی کے اوپر, لیکن اس کے بعد جب 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب میئر بنے تو انہوں نے اس ہسپتال کو پھر ڈیولپ کر دیا. بہت اچھے اچھے لوگ لائے, انہوں نے اچھے لوگوں کا تعین کیا, ڈاکٹرز کا ڈپارٹمنٹ ٹھیک کیے, پیسے چارجز کم کر دیے, بہت زبردست طریقے سے ڈیولپمنٹ کی, بہت تفصیل ہے اس کی. اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ پھر پہلے سیاسی مرکز بنا, اور اب تو جو حال ہے اس کا آپ جائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. آئی سی یو میں اے سی نہیں چل رہا ہوتا. آپ کو کینولا لینے کے لیے باہر میڈیکل اسٹور سے چیز چاہیے ہوتی ہے ایمرجنسی میں, اور یہ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ یہ شہر کراچی آج بھی ٹیکس دے رہا ہے. ابھی ٹیکس آیا 6 مہینے کا, صرف سیلریڈ لوگوں کے ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. 57 ارب روپے کراچی کے سیلریڈ لوگوں نے دیے ہیں, پورے پنجاب کے سیلریڈ لوگوں نے 58 ارب روپے دیے. ایسے ہی آبادی 4 گنا بڑھی ہے. ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں. اچھا الحمدللہ کے پی اور بلوچستان میں تو ٹیکس دینے کا رجحان ہے بھی نہیں, حساب کتاب ہی کم ہے ذرا وہاں, تو رجحان تو صرف کراچی میں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو اب ٹیکس ہم دیں, ریونیو ہم جنریٹ کریں, سب کچھ ہم دیں. ان کے 54% ایکسپورٹ کرتے ہیں, 54% کراچی سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, جتنی بھی ایکسپورٹ ہے ہماری. یہ ان حالات میں جب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, یوٹیلیٹیز اویلیبل نہیں ہیں, نہ ریزیڈینشیل ایریا کو نہ صنعتوں کو, گیس کا پریشر آ نہیں رہا اس وقت, آرڈرز کیسے ہم پورے کریں. ٹھیک ہے, جب بدترین حالات ہیں کہ الیکٹرک مافیا بنا ہوا ہے, وہ ایک بالکل الگ ہی چیپٹر ہے. یہ الیکٹرک ہم بعد میں ہاں, وہ ایک الگ ہی چیز ہے, وہ ایک الگ ہی چیز ہے. تو اس سب صورتحال میں تعلیم کا حال آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رزلٹ, جی آپ نے تقریباً 20 گھنٹے پہلے وہ پریس کانفرنس کی ہے, آپ اندازہ لگائیے کہ 80% طلبہ فیل ہو گئے. یا تو ان ٹیچروں کو گولی مار دو, یا جنہوں نے ایگزام کے رزلٹ نکالے ان کو گولی مار دو. نہیں, ان دونوں کو بھی کیوں مار دو, ان کو کیوں نہیں مارو؟ کن کو؟ اور ہم کیوں ماریں گے؟ نظام کو مارنی چاہیے ان کو گولی, کہ جنہوں نے ان ٹیچرز کو, اگر انہوں نے جہالت کی ہے تو اپوائنٹ کیا ہے, اور بورڈ کے ان کنٹرولرز کو جنہیں بھرتیاں کر کر کے ٹرانسفر کر کے تعینات کیا ہے, ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھے کہ جنہوں نے جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ویران کر دیا ہے. 35 سال سے تباہی کا یہ سفر چل رہا تھا اور اب پیک پر ہے. اب صرف پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جتنے پیسے دے سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں, اور گورنمنٹ سیکٹر فارغ. ایک سیپریٹ چیز ہے نا, وہ تو 90% آبادی کو رسائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو اب آپ اس کراچی میں تو پرائیویٹ سیکٹر ہی کر رہا ہے, آدھے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. چھوٹے چھوٹے اسکول کھلے ہوئے بیچارے, چلو لوگ اپنا دھکا لگا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں. سرکاری اسکولوں میں تو لوگ اس لیے داخل کراتے ہیں کہ وہ ان چھوٹے اسکولوں میں بھی جانے کے قابل نہیں رہتے. اور آپ یقین کریں, آپ انٹیریئر سندھ تو خیر کیا حال ہوگا, کراچی کے سرکاری اسکولوں میں آپ چلے جائیں, وہ نشیات بک رہی ہوتی ہیں, شام کے ٹائم میں چرسی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ادھر ہی اڈے بنے ہوئے ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ان ظالموں نے, ان بھیڑیوں نے نا ہم سے ہماری نوجوان نسل کا کیا. یہ 312 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ ہے سندھ کا, 312 ارب روپے کا. یہ جو نئے میئر بنے ہیں ایک سال میں, مطلب یہ ساری پرابلمز اگر آپ کو پتہ ہیں, اور میرا خیال ہے آپ کی ساری ٹیم کو پتہ ہوں گی, کراچی کے شہر والوں کو پتہ ہوں گی, تو ظاہر ہے یہ پرابلمز ان کے سامنے بھی تو رکھی جاتی ہوں گی, تو ان کا کوئی موقف, کوئی ایفرٹ اس ریگارڈ میں؟ دیکھیں نا, وہ تو ایک آدمی ہے, اب ظاہر ہے میں کسی آدمی سے نہیں کوئی ایسی بات کر رہا, وہ ایک پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ ایک قبضہ کر کے میئر بنائے گئے ہیں. اس سے پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے 1 سال رہے تقریباً. اس سے پہلے ان کی پارٹی لگاتار 15 سال سے حکومت کر رہی ہے. ان 15 سال میں بھی 8 سال سے زیادہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ شریک حکومت رہی ہے. اس سے پہلے 50 سال میں جتنی دفعہ بھی انہوں نے حکومت کی ہے, 87 کے بعد تو ایم کیو ایم ہر حکومت میں ان کے ساتھ رہی ہے.
تو اب یہ دونوں ہی کلپریٹ ہیں نا, اور میں تو کہتا ہوں یہ پارٹنرز آف کرائم ہیں, پارٹنرز ان کرائم, ٹھیک ہے نا. جو کراچی والوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ان دونوں پارٹیوں کا برابر کا شیئر میں سمجھتا ہوں, اس لیے کہ پیپلز پارٹی تو جبلتی کرپشن کی رکھتی ہے, کراچی دشمنی کی رکھتی ہے, وسائل پہ قبضہ کرنے کی رکھتی ہے. ان کو یہ طاقت فراہم کون کر رہا ہے؟ یہاں کا مینڈیٹ حاصل کرو, وڈیروں کو بیچ دو اور اپنے مزے کرو, قوم کو برباد کر دو. وہ کیوں؟ بہت ظاہر ہے کہ تکلیف دہ بات ہے. ان لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ جاتے ہیں وزٹ پہ, 6 مہینے پہلے گئے تھے, 2 مہینے پہلے گئے تھے, دیکھا انہوں نے عباسی کا حال نہیں دیکھا تھا, ایمرجنسی کا حال دیکھ لیں آپ جا کے. لیکن پھر واپس کہتے ہیں پیسے نہیں ہے ہمارے پاس KMC کے پاس. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی صوبائی حکومت رہی ہے, جس نے کراچی کا حق مارا ہے, NFC ایوارڈ سے پیسے لے لیے اور PFC ایوارڈ ہی نہیں کرتے, جو ہمیں OZT یعنی آکٹرائز ضلع ٹیکس میں حصہ نہیں دیتے, جو ہمیں موٹر وہیکل میں حصہ نہیں دیتے, جو امپورٹ ڈیوٹی 1.2% ہے, جو ہمارا $1 بلین بنتا ہے کراچی کا, اس میں حصہ نہیں دیتے, جو ہمارا حق مار رہے ہیں اور روتے ہیں گاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس ادارے کے پاس جا کر روتے ہیں کہ حافظ نہیں مہربان مجھے کام نہیں کرنے دے رہا اور میں کہ الیکٹرک کے بلوں میں چارجز لگانا چاہتا ہوں بلدیہ کے, یہ روکے چلے جا رہا ہے. اور بھائی تم 2-3 ارب روپے کے لیے, 4 ارب روپے کے لیے کہ الیکٹرک کے بلوں میں پیسہ لگا رہے ہو, ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر گئے تمہاری پارٹی. تم وہ لے کر آؤ نا کراچی کے لیے, تمہیں یہی والے بل چاہیے, لیکن بے شرمی تیرا ہی آسرا. مطلب کیا کریں ہم؟ تو یہ کیا کہتے ہیں جو آپ کا اور کے الیکٹرک کا پیار کا رشتہ ہے آپس میں, کے الیکٹرک پورے پاکستان میں ہر پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی سے مختلف ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کہ الیکٹرک 19 سال پہلے پرائیویٹائز کی گئی, KSC تھی, KSC رہی, KSC تو ایک ادارہ ہے, اس کے تو شیئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہ الیکٹرک انہوں نے اس کا نام رکھ دیا. وہ پرائیویٹائز ہوئی تھی کس گراؤنڈ پر کہ یہاں پر گورننس اچھی نہیں ہے, مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, مہنگی بجلی بنتی ہے, تو ہم اس ادارے کو پرائیویٹائز کر دیں. اور پرائیویٹائز کرنے کے بعد یہ کیسی مثال بنے گی کہ ڈسکوز سارے کے سارے جو ہے نا وہ پرائیویٹائز ہو جائیں گے, پورا پاکستان میں ہم بجلی کو پرائیویٹائز کر دیں گے. الحمدللہ ایسی مثال بنائی ہے کہ ایک بھی نہیں ہو سکا اس کے بعد کسی نے نہیں کیا, کیسے کریں گے؟ سب نے رجوع فرما لیا. اب انہوں نے کیا کیا, ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا جو 3 سال تک منظر عام پر ہی نہیں آیا, 2005 سے 2009 تک. اور اس وقت کی وہ پوزیشن تھی جب MQM NRO لے کر آ گئی تھی, پورے شہر پہ اس کا توتی بولتا تھا, ان کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. صبح کہتے تھے بند تو بند, 4 بجے کھولتے تھے کھل جاتا تھا. یہ پنجاب میں ہم کہتے تھے یہ وہ پیک بوری والا دور تھا. اور اس دور میں کہ الیکٹرک 16 ارب روپے کھمبوں کی قیمت میں بیچ دیا, اور انہوں نے چوں نہیں کی. کتنے کا؟ 16 ارب روپے. ٹھیک ہے, چوں نہیں کی اس وقت کے. چلو 16 ارب روپے آج کے آپ نہیں, جس کمپنی کی آپ بات کر رہے ہیں, جو اس کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی بات کر رہے ہیں, جو اس کے سامان کی بات کر رہے ہیں, تو وہ اس ٹائم بھی 16 ارب کا تو ہو نہیں سکتا. کھمبے تھے صرف, اس نے کیا تو کھمبے ہی ہوں گے نا بھائی. تو بیچ دیا. مشرف صاحب کی کرم فرمائی تھی یہ. انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جو ہے نا ڈسٹریبیوشن, ٹرانسمیشن, جنریشن اچھی ہو جائے گی, سستی بجلی ملے گی, انٹرپٹیڈ بجلی ہوگی, لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی, لائن لاسز کم ہو جائیں گے. اس وقت کے الیکٹرک کے لائن لاسز لاہور, فیصل آباد اور سب سے زیادہ ہیں. حالانکہ لاہور اور فیصل آباد سرکاری ہے, سب سے زیادہ ہے. اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے, وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 10 گھنٹے کی سردیوں میں کر رہے ہیں رائٹ ناؤ. 7.5 گھنٹے, 10 گھنٹے, 6 گھنٹے اس وقت سردیوں میں ہو رہی ہے. اس وقت آج میرے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہماری پوری آبادی کی بجلی کٹی ہوئی ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بل نہیں ملا. تو انہوں نے کہا بھائی میں تو بل ادا کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, جب ایریا میں بل نہیں بنے گا تو ہم سب کی بجلی کاٹ دیں گے. نیپرا نے ان کو کئی دفعہ کہا ہوا ہے, کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, کورٹوں سے ان کو ریلیف مل جاتا ہے, ان کو اسٹے مل جاتا ہے, پھر عدالتیں کہتی ہیں ہمارا احترام کرو. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ان کو اسٹے پہ چلا رہے ہیں اور یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. 52 ارب روپے کے الیکٹرک نادہندہ ہے کراچی کے عوام کا, کلاب ایک اکمادتی ایگریمنٹ میں. میں اس پر آتا ہوں. لیکن 2005 سے 2009 تک جب 4 سال چلے تو پھر آ گئی پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں. ایسے ہی اس میں MQM وفاق اور صوبے میں ان کی اتحادی بنی. اس وقت MQM پوری طاقت میں تھی. دوسری ابراج کیپٹل کو شیئر ٹرانسفر کر دیے گئے, پرنسپل کمپنیاں کچھ رہیں اور ابراج کیپٹل کو دے دیا. 50 ارب روپے اس وقت کے لائبلٹی تھی, وہ زرداری صاحب نے قومی خزانے سے ادا کی تاکہ یہ بیچ سکیں شیئرز. یہ کراچی ہی ٹیکس دیتا ہے تو پورا سندھ چلتا ہے نا, تو ظاہر سندھ سے اگر کیا تو کراچی سے کیا, پورے سندھ سے کیا. چلو, تو انہوں نے 50 ارب روپے کی لائبلٹی دی. کوئی پوچھنے والا ہے؟ اس کے بعد آ جائیے آپ 2009 سے لے کر ابھی 1 سال پہلے تک ابراج کیپٹل کے پاس شیئرز تھے, اور ابراج کیپٹل سب کی شریک
یعنی اس میں تو پیپلز پارٹی کیا اور نون لیگ کیا اور 3.5 سال پی ٹی آئی بھی، ابراج کیپٹل کے خلاف وہ کچھ نہیں کرتے تھے، اور ان سب لوگوں نے اس کو سپورٹ کی۔ 662 ارب روپے کے نادہندہ ہیں این ٹی ڈی سی کے، 177 بلین جو اب مزید بڑھ گئے ہوں گے اس کے نادہندہ ہیں سوئی سادرن گیس کے، بغیر ایگریمنٹ کے سوئی سادرن گیس ان کو گیس فراہم کر رہا ہے۔ ابھی ایگریمنٹ این ٹی ڈی سی کے ساتھ ان کا ہو گیا، ہم نے کہا کہ ان کا لائسنس آگے نہیں بڑھنا چاہیے، مونوپلی توڑنی چاہیے، پہلے گورنمنٹ میں اس میں لو قومی تحویل میں، پھر کمپٹیشن کمیشن کے ساتھ ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کرو اور پھر ڈسٹریبیوشن سب کا لائسنس دو۔ انہوں نے 20 سال کا لائسنس دے دیا جو ہم چیلنج کریں گے، اور نادہندہ اتنے بڑے ہیں یہ، مراعات ان کو نیپرا بھی دیتا ہے، حکومت بھی، اس کی سبب یہ ہے کہ یہ پارٹیوں کو خریدتے ہیں، اور میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ، آپ نے جتنے پیسے گنوا دیے ہاں۔ تو عاصم منیر صاحب دبئی ایویں جا رہے ہیں پیسے مانگنے، یہ کہ الیکٹرک کیوں پکڑ لیں؟ ویسے تو میں آپ سے کہوں کہ اگر عاصم منیر صاحب یا کیوں عاصم منیر صاحب کا گورنمنٹ کا کام ہے یہ کہ وہ دبئی جا رہے ہیں تو ان سے 800 ملین روپے کیوں نہیں، ڈالر کیوں نہیں واپس مانگتے جو اتصالات کو بیچی تھی انہوں نے پی ٹی سی ایل، اس وقت وہ 800 ملین ڈالر ان کو ادا کرنے تھے جو 0.8 بلین ڈالر بنتے نا، اتنا ہی ہوتا جی ہے، ایسے ہی ہے سر۔ ٹھیک ہے، اس وقت کے اب کتنے بن گئے ہوں گے یہ ان کے سودی نظام میں؟ نظام میں دیکھیں تو میں خیال ہے کہ 250 گنا، یہ 15-16 سال ہو گئے مشرف کے تقریباً آپ زمانے میں کہہ ہوا سکتے تھا، ہیں کہ 6-7 بلین تو وہ ڈالر۔ پیسے واپس مانگتے نہیں ہیں، خیرات مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں لوگ۔ اس میں ہم اچھے ہیں نا، اچھے طریقے سے سر مانگتے دیکھیں ہیں۔ نا، یہ تو زیادتی ہے نا، ملک کے ساتھ زیادتی ہے، حق نہیں مانگو، وہی والی بات ہے، بھیک کیوں مانگ رہے ہو، حق مانگو۔ کیا ایسا ہو گیا یار، ہم تو سب کی ضرورت ہوا کرتے تھے، ہمیں تو سب اس لیے سپورٹ کرتے تھے کہ ہم سب کی ضرورت تھے، آج ہمیں کہاں پہنچا دیا انہوں نے کہ ہم آپ ایک خیال کشکول لے کے گھومتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ پہنچایا ہے، یا یہ کوئی ہماری اس میں زیادہ غلطی ہے، یا یہ کوئی عالمی سازش تھی؟ کہ ایک گفتگو لنگر گپ یہ بھی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ نے اپنا ہاتھ ہمارے سے اٹھایا اور ہمیں علاقے میں بالکل اکیلا کر کے چھوڑ دیا، نہ ہمارے کسی ہمسائے سے بنتی ہے، نہ عرب ممالکوں سے ہماری بنتی ہے۔ میں جس طرح ابراہیم اکارڈ ہو رہے ہیں، سعودی عربیہ سب اس میں ملوث ہیں، پاکستان کو فیٹ اکمپلی کیا جا رہا ہے، پاکستان کی وہ وقت سے نہیں ہے اس کے اندر۔ دیکھیں پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا، وہ آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی آج سے پہلے تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ بھی ہماری اپنی نالائقی کی وجہ سے آئی ہے نا۔ اگر مشرف، دیکھیں نا، آپ ڈبل گیم اور ٹرپل گیم تو کرتے ہیں، لیکن اسٹریٹ بات کرنے کے نتیجے میں جو فائدہ آگے چل کر ملتا ہے وہ نہیں کرتے۔ امریکہ کو یہاں پر پوری سپورٹ فراہم کرنا اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانا، امریکہ، بھارت اور اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے اپنے بارڈرز کے اوپر ان کے جو سفارت خانے بنے وہ ان کے اڈے بن گئے۔ انہوں نے بلیک واٹر کے ذریعے سے انفلٹریٹ کیا، را اندر گھسی، سیاہی اندر گھسی، دہشت گردی کروائی، اسپلنٹر گروپ کھڑے کیے، خود آپ نے اس پوری گیم کو بنانے کے لیے کبھی خود بنائے خود کبھی مٹائے، میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا، یہ کام کیا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے اپنے ہی معاشرے کو تباہ کر دیا، اور اس سے کتنے بڑا ہمیں جو نقصان ہوا وہ $100 بلین کا نقصان ہوا۔ یہ تو کیلکولیٹڈ ہے، معاشی ماہرین نے اس کی، اس وقت جب ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں پارٹیسپیٹ کیا تھا تو $100 بلین کا لاس کیا، 1 لاکھ لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے، خودکش حملوں میں ہلاک ہوئے، اور آپس میں رفت پیدا ہو گئی، اور جو ہمسائے ہمارے زبردست طریقے سے ہمارے حامی تھے وہ ہمارے مخالف ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بھارت سے لڑنے کے بجائے ہم مسلمان ملکوں سے ہماری کنفرنٹریشن شروع ہو گئی۔ لیکن تو بھارت سے بھی ہم کیوں لڑیں؟ نہیں، بھارت سے بھی کیوں لڑیں؟ حق کے لیے لڑیں، ورنہ نہیں لڑیں۔ وہ مقصد تو نہیں ہے اس بات کا، مثلا کہ کشمیر کے حق لے کے اس وقت تو باجوہ صاحب کا جو ڈاکٹرن تھا تو کشمیر ایشو تو ختم ہو گیا۔ نہیں، ایک ڈاکٹرائن تو مشرف صاحب کا بھی تھا نا، وہ چل رہا ہے وہیں سے نا، وہ وہی نسل ہے تو جو یہی آگے بات ہے نا کہ بھائی اگر کوئی بنتی ہے آپ کی تو یہ ہے نا کہ آپ بھارت کو جو چودھری بنایا جا رہا ہے خطے کا، اس میں آپ کو اپنا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے تھا، آپ کی تمام تر توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ آپ نے اپنی اس ایسٹرن بارڈر کو کچھ معاہدے کر کے یا کچھ انڈر ہینڈ ڈیل کر کے بالکل نظر انداز کر دیا۔ شہداء کا خون ہے وہاں پر، آپ کہتے ہیں ابھی تو اس چیپٹر کو کلوز ہی رکھو، اور نئے نئے چیپٹر کس کے ساتھ کھول رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ پھر تو غلط ہے نا۔ تو یہ ہماری وزارت جو خارجہ ہے، جو پالیسی ہے، اس کا فیلئر ہے نا۔ پھر یہ جو پچھلی جتنی بھی 3 گورنمنٹس تھی ان سب کا ایک ہی موقف تھا، مثلا کہ اکثر چوتھی، پانچویں، چھٹی بھی اگر اسی طرح کی بننی ہے تو ان کا بھی یہی موقف ہوگا۔ دیکھیں پچھلی 3 حکومتیں جو بنی ہیں، مثلا کہ آپ میرے سے عمر بھی بڑے ہیں، آپ کا شعور بھی زیادہ ہے، لیکن میرے جیسے بیوقوف کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے بنی ہے، اور مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ جو بھی چوتھی بنے گی وہ رضامندی سے بنے گی، تو پھر میں اور آپ باتیں کرتے رہ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا سر،
اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی ایک ہوتی ہے کہ آپ انگوٹھے کے نیچے آ کر پھر جو ہے وہ رضامندی کریں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی بنیں اور وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ بات چیت کریں. اس میں بہت فرق ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ جتنے بھی مسائل ہیں اس میں اس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. اب موجودہ سرکمسٹانسز میں سب کو بیٹھ کر گفتگو تو کرنی پڑے گی، بات چیت تو کرنی پڑے گی. یہ چلے گا تو نہیں سسٹم اس طرح. آج آپ ایک طرح چیز بنا لیں گے، 1-1.5 سال بعد دوبارہ آپ اسی کو مٹائیں گے. اس لیے کہ آپ کو مٹانا پڑے گا. آپ مینیج نہیں کر سکتے اس طرح کے لوگوں سے چیزوں کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ جو بالکل ٹرو ڈیموکریٹک پارٹی ہو، جو امبریلا بن سکتی ہو، جو سب کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے، جو فوج سے بھی بات کر سکتی ہو عزت اور وقار کے ساتھ. اور فوج کی صرف وہ ضرورت پوری نہیں کرے جو چند لوگوں کی ضرورت ہے، فوج کی وہ ضرورت پوری کرے جو سپاہی سے لے کر جنرل تک کی ضرورت ہے اور ملک کے دفاع کی ضرورت ہے. وہ جماعت اسلامی ہے جو بات چیت پولیٹیکل فورسز کے درمیان بھی کر سکتی ہے سارے اختلافات کے باوجود. اس لیے کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے نہیں چاہیے. تو وہ تو جماعت اسلامی ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی بننا ہوگا، اور پارٹیوں کو صرف انکیوبیٹر میں، اسٹیبلشمنٹ کے انکیوبیٹر میں نہیں پلنا ہوگا، بلکہ ان کو اپنے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کرنی ہوگی. ان کو جمہوری پروسیس فالو کرنا سب سے پہلے تو خود ہی اپنی پارٹیوں میں کریں نا. وہ نہیں کریں گے، یہ لوگ تو نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے ایکشن لے لیا، خان صاحب نے نہیں کیا تو ان کا حرضی چلی. باقی کے پھر ہم نے خط لکھا نا چیف الیکشن کمشنر کو. اچھا، میں نے لکھا نا، میں نے کہا بھائی یہ پیپلز پارٹی میں کون سے انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں نون لیگ میں کون سے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس پہ کیوں نہیں کارروائی کی؟ پورے پنجاب میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ نے نون لیگ میں ترقی کرنی ہے، کوئی صدارت لینی ہے، تو آپ کو شریف خاندان میں شادی کرنی پڑے گی. کیونکہ پیدا تو ہو نہیں سکتے وہاں پہ، تو شادی تو کر سکتے ہیں نا. اس میں بھی ایک حد سے زیادہ نہیں جائیں گے سر. چلو وہ حد ہی بڑی اونچی ہے، ٹھیک جو ہے. بچوں کے سسرال ہیں نا وہ ایک لمٹ تک ہی جائیں گے. اچھا، ان کو دور رکھتے ہیں. ہاں اپنا ہی چلے گا حساب. سمجھانا جو ہے نا وہ بس ایک حد تک ہی ہوگا. اب یہ جو پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، ان پہ خاصی گفتگو ہوگی ہے. لیکن ہمارے ملک میں پچھلے 10 سال میں کچھ نئی چیزیں بھی آئی ہیں سامنے. میں چائے پی رہا ہوں اور آپ نہیں پی رہے. میں چائے پی چکا ہوں. اصل میں حافظ صاحب خاصی تھکے ہوئے، ان کو چائے کی ضرورت ہے، اس کے بعد انہیں الیکشن ریلیوں میں نکل جانا ہے. جی جی سر. لیکن پچھلے 10-15 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری عام پاپولیشن ہے، ایوریج لوگ، بچے بچیاں اسکولوں کے، انہوں نے تنظیمیں بھی زیادہ جوائن کرنا شروع کر دی ہیں، چاہے وہ جماعت کی انکریز ہو جائے یا انہوں نے اپنی تنظیمیں بنا لی ہیں. جس طرح منظور پشتین، جس طرح ابھی مارنگ بلوچ کی ریلی لیڈ کر رہی ہے. اب ہم جو گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے چپس اور کوک پی رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ملک کے خلاف ہیں، اور ان کی طرف دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ وہی باتیں ہیں جو ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے بارے میں کی گئی، بھٹو صاحب نے اور لوگوں کے بارے میں کی. شہباز شریف نے کہا کہ زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹ لیں ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا، زرداری صاحب نے یہی کہا. اب یہ جو نئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، یہ جمہور میں مانتے ہیں. اگر یہ جمہور میں نہ مانتے ہوتے تو یہ بھی ٹی ٹی پی بن جاتے. اب یہ جو نئی جمہوری طاقتیں کھڑی ہو رہی ہیں، جنہوں نے کل کو الیکشنوں کے لیے کھڑے ہونا ہے، ان کو اگر ہم بالکل اس سٹیج پہ مار دیں تو پھر نظام چل نہیں سکتا. صحیح ہے. ایک تو جمہور کی آزادی ہونی چاہیے. ہوتا ہے کیا ہے کہ نا کسی بھی چیز کو نا سیمپلنگ کر کے صرف یہ کہیں کہ بس جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ ایک اپنا ورژن دے دیں، فتویٰ لگا دیں، تو یہ فتوے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے نظام کا مسئلہ ہے. بلوچ ہوں، سندھی قوم پرست ہوں، پختون قوم پرست ہوں، مہاجر قوم پرست ہوں، بنگالی قوم پرست ہوں، یہ قوم پرستی جب پنپ جاتی ہے اور پنپنے کے بعد غلط ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں پورا فساد پھیل جاتا ہے، جب آپ اس وقت کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ بات نظر آتی ہے کہ یہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور آپ ان کو کل کر رہے ہیں. لیکن اس کے اسباب پیدا کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا. جب آپ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے، جب آپ مارجنلائز کریں گے لوگوں کو، جب آپ ان کو بات کرنے کی آزادی نہیں دیں گے، پہلے لوگ جنرلی مظلومانہ طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. پھر جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو خطے کی فورسز اور انٹرنیشنل فورسز ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہیں. پھر ہر کوئی اتنا فیئر نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ نہیں چونکہ یہ لاپتہ افراد کی بات کر رہا ہے تو 100% یہ بھی صحیح ہوگا. یہ بھی نہیں ہوتا. اگریڈ. ان میں بھی پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں. بھائی آپ ہمارے سامنے ایم کیو ایم کا کیس موجود ہے، مفادات کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. تو پھر تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ غلط اور یہ صحیح، یا یہ صحیح اور وہ غلط، بلکہ آپ کو مجموعی طور پر اس کا پورا ایک صحیح تجزیہ تو کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی نا. لیکن اگر آپ یہ کہیں ہم تو یہ سننا بھی نہیں چاہتے کہ ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے اور ساری ذمہ داری ریاست کے عوام کی ہے، تو پھر تو اس کے بعد جو ہے وہ بات ہی نہیں شروع ہو سکتی. پھر اور غصہ پیدا ہوتا ہے.
پھر غلط کام کرنے والے بھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ جب ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو ہم کریں تو کیا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگین وہی بات ہے کہ سب کو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی, اور پاکستان کو ایک ایسی پارٹی, ایک ایسے لوگوں کی ضرورت ہو جو سب سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہو. ڈر کے مارے اس سے نہیں ملو, ڈر کے مارے اس سے نہیں ملو, اس سے تو بات ہی نہیں کرو, اس کی تو مذمت ہی نہیں کرو, یا اسی کی مذمت کرو. یہ طاقت آتی کہاں سے جماعت میں؟ باقی دیکھیں سارے سیاسی ورکر, لیکن یہ پاور کہاں سے آتی ہے کہ سینٹر مشتاق مہارنگ کے پاس پہنچ گئے, بلوچستان کی آپ کب سے بات کر رہے ہیں, مسنگ پرسن سے کتنے دیر سے لڑ رہے ہیں, یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ تو یار حق اور سچ کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کرنی چاہیے. میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے بلوچ لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں یا جو بلوچستان آرمی ہے وہ کچھ صحیح ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اسلحہ اٹھا کے اپنے بلوچوں کو بھی مار رہے ہیں جو ان کی مرضی کے نہیں ہیں, ایسے ہی ہے. وہ اپنے جو ہے وہ پنجابیوں کو مار رہے ہیں, تو وہ کیسے جسٹیفائی ہو سکتے ہیں؟ قتل تو جسٹیفائی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اس پورے عمل میں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں حالات, ان حالات کو پیدا کرنے والا بھی تو جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. تو بات تو کرنی پڑے گی نا کبھی. یہ وہی بات ہے کہ سندھ کے وڈیرے سندھ و دیش کی بات کریں, بھائی تم حکومت میں ہو, تم کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ تو بالکل اس لیے جو ہے نا آنکھیں بند کر کے تو کسی بھی مسئلے کو ہاں وقتی طور پر بعض اوقات آپ کو ایکشن لینے پڑتے ہیں. اب میں مثال دوں آپ کو, کراچی میں آپریشن ہوا, پورے ملک میں نیشنل ایکشن پلان بنا, سب کی مرضی سے بنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کارروائی کی, تو خود آرمی کی کتابوں میں لکھا ہوگا اور وزیر اعظم کی اور صدر کی اور فلاں کی اور وزیر اعلیٰ کی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اس میں ایک کائنیٹک ایکشن طے ہوا, ایک نان کائنیٹک ایکشن طے ہوا. کائنیٹک ایکشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو دہشت گرد ہیں ان کو پکڑیں گے, اور اس وقت وہ آپریشن کرنا چاہتے تھے. جب میں نے مخالفت کی, میں اس میٹنگ کا حصہ تھا, پتہ نہیں خوش قسمتی سے بدقسمتی سے, کہ جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے, زرداری صاحب بھی تھے, راہیل شریف صاحب بھی تھے, ISI کے چیف بھی تھے, اور DG رینجرز بھی تھے, فلاں 2 میٹنگ ایسی ہوئی تھیں. تو اس میں یہ طے پایا کہ جب ہم نے پھر اس ایکسپوز بھی کیا, جو دہشت گردی کر رہے تھے ان کو, کسی کی ہمت ہی نہیں تھی وہاں بات کرنے کی. تو جو آپ نے کہا کہ یہ ہمت کہاں سے آتی ہے, یہ ہماری اپنی کوئی نہیں ہے, بھائی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, ہماری پارٹی ہے, ہماری تربیت ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں. لیکن ہم مسئلے کا دوسرا پہلو بھی بتاتے ہیں. وہاں پر یہ طے پایا کائنیٹک نان کائنیٹک. کائنیٹک یہ تھا کہ ایکشن لیں گے, آپریشن جنرل نہیں کریں گے, ٹارگیٹڈ ایکشن لیں گے. ہم نے یہ کہا تھا ٹارگیٹڈ ایکشن کریں, جنرل آپریشن فوج کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے اور گیہوں کے ساتھ گھن بھی پوچھتا ہے. بائی کولیٹرل ڈیمیج ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. جی ایسے ہی رہے, صحیح ہے نا, ہر جگہ ہوگا, چاہے وزیرستان میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, پورا افغانستان مثال ہے اس کی. اس کے بعد آ جائیے, یہ بات طے ہوئی کہ بھائی انفراسٹرکچر پہ توجہ دیں گے, تعلیم پہ توجہ دیں گے. یہاں پر پھر کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنی, پلان بنا ابھی 4-5 سال پہلے, کچھ بھی نہیں کیا. جب آپ ایک پہلو پہ تو ایکشن لے لیں اور کرمنل بنانے کی فیکٹری لگا دیں, بچوں کو فیل کر دیں آپ, اور کہیں کہ یہ بچے جو ہیں وہ آپ بالکل ملک سے محبت کریں گے اور ملک میں رہنا چاہیں گے, تو بھائی جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ چلا جائے گا, جس کے پاس نہیں ہوگا یا وہ خودکشی کرے گا, یا نشہ کرے گا, یا کیا کرے گا. اگر اس کے پاس, آپ یقین کریں اس وقت کراچی میں اگر جماعت اسلامی آواز نہ اٹھائے نا, تو یہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا. میں اسی لیے نوجوانوں سے کہتا ہوں مایوس مت ہو, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم ان کے ایسی مطلب ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے. لیکن تم اگر خودکشیاں کرو گے اور نشہ کرو گے اور اسٹریٹ کرمنل بنو گے تو تمہارا خاندان تباہ ہو جائے گا. لیکن یہ ظالم نہیں سوچ رہے جن کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے, وہ نان کائنیٹک ایکشن پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. میں نے لیکچر دینے آ جائیں گے ہر کوئی. جتنے ڈالے گن مینوں والے ایئرپورٹ سے یہاں تک اور ہوٹل سے یہاں تک دیکھے ہیں, میں نے لاہور میں نہیں دیکھے. دیکھیں یعنی کہ پرسنل سیکیورٹی کی واقعی شاید کراچی میں ضرورت ہے, کیونکہ جو اسٹریٹ کرائم کا لیول ہے, مثلا ہم گاڑی میں آ رہے ہیں تو مجھے سب سے پہلے ڈرائیور نے کہا صاحب موبائل مہنگا ہے, میں کہا جیب بھی چھپا دیا. باقی جی بالکل ہے, یہ انسانیت سری اینزائٹی ہے نا, یہ تو ایک فرسٹریشن ہے نا. جب آپ گاڑی میں چل رہے ہو اور آپ کو ہر وقت یہ ہو کہ جو بھی کوئی 2 موٹر سائیکل والا گزرے گا وہ آپ سے موبائل چھین سکتا ہے, تو آپ کو یہ جو خوف ہے یہ آپ کی نفسیات پہ کیا اثر ڈالتا ہے. ان لوگوں کو تو آپ کسی بھی اچھے پولیس افسر, کسی اچھے بیوروکریٹ یعنی کسی لیول کے بیوروکریٹ, یا کسی وڈیرے جاگیردار یا کسی اچھے صنعت کار کی شادی میں چلے جائیں, الحمدللہ آپ کو ہال تک پہنچنے میں جو ہے نا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگے گا, اس لیے کہ اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں اور گاڑیوں سے زیادہ جتنی موبائلیں ہوتی ہیں پولیس کی. یہ ہمارا اپنا تجربہ ہے, پیدل جانا پڑتا ہے آپ کو بہت لمبا چل کے. اور سندھ میں تو 1 ڈش بھی نہیں ہے وہ, جی ہاں, تو پھر ماشاء اللہ کھلا ہی کھاتا ہے سب. میں اب صرف مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی بھی جو ایک خاص کیڈر سے اوپر کا سیاسی آدمی ہو,
یا وہ سرکاری آدمی ہو, ان سے جتنے بھی لوگوں کے تعلقات اسی لیول کے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ ایک ایک گاڑی کے ساتھ 2-2 3-3 موبائلیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ سوچیں کہ یہ فورس لوگوں کے لیے نہیں ہے, ان لوگوں کے تحفظ. جس دن یہ غیر محفوظ ہو گئے نا تو ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں گے. بڑی آپ نے خطرناک اور صحیح بات کی. بالکل غیر محفوظ, ان کو اپنے بچوں کا غیر محفوظ ہونا جب پتا ہوگا نا. میرا بچہ جب بائک پہ جاتا ہے تو مجھے احساس ہے اس بات کا کہ جب وہ بائک پہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے, جی تو میں اس کا خیال کر سکتا ہوں. یہ کہاں خیال کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے عام لوگوں کی طرح پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے وہاں کی پرابلمس کیا ہیں. اب ظاہر ہے ہم سرکاری اسکولوں میں تو اب کوئی بھی افورڈ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ وہاں تعلیم ہوتی نہیں ہے. تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں, لیکن ہم اس لیول کے پرائیویٹ اسکولوں میں تو نہیں پڑھا رہے نا کہ جہاں امریکن ڈالر میں پیمنٹ ہو رہی ہو, تو نہیں پڑھا سکتے نا. تو ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ بچوں کا تحفظ کیا چیز ہے, بچوں کی تعلیم کیا چیز ہے, صحت کی سہولت کیا چیز ہے. یہ کیا جانیں کہ جو سارے کے سارے, میں دیکھیں اس میں سب شامل ہیں, اس میں ہمارے ڈیسیشن میکرز شامل ہیں, تمام وہ لوگ شامل ہیں کہ جو ہماری قوم کے بچوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں. وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے, ان کے بچے ایکسپیرینس ہی نہیں کرتے عام لوگوں کی طرح. ان سب نے باہر اپنے ملک میں اپنے اسٹیٹس بنا لی ہیں. میں اس دن دیکھ رہا تھا کیا یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کہ چاہے ٹاپ بیوروکریٹ ہو, چاہے فوج کا جنرل ہو, بریگیڈیئر ہو, چاہے جو ہے وہ عدالت کا جج ہو, کم از کم 5-10 سال تک وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا. سر ملیشیا کے اندر آپ ان کا پاسپورٹ 6 کروڑ روپیہ دے کے خرید سکتے ہیں, لیکن جس وقت آپ وہ خریدتے ہیں تو آپ کو باقی ساری سٹیزن گیو کرنی ہوتی ہے. آپ صرف ملیشین سٹیزن ہو سکتے ہیں. اب نہ ان کے پاس ہماری جتنی اچھی فوج ہے, نہ ہماری جتنی آبادی ہے, نہ ہمارے جتنے نیچرل ریسورس ہیں, نہ نیوکلیئر بم ہے, نہ ہی وہ امت کا سینٹر پوائنٹ ہے, نہ ہی ان کے پاس گوادر ہے, لیکن وہ بندے ہماری طرح بے شرم نہیں ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یا آپ یہاں کے ہیں یا وہاں سے بات کریں گے نا کسی بہت زیادہ دانشور سے, وہ کہے گا یار اصل میں چونکہ وہ الگ تھلگ ہے نا اس لیے ان پہ کوئی پریشر نہیں ہے. او بھائی ایسا نہیں ہوتا, آپ بیچ بازار میں رہ کر بھی اپنی عزت اور وقار کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں. نہیں, الگ کدھر ہیں, ان کے بھی ہمسائے ہیں, ان کے بھی مراسم ہیں. انہوں نے ملیشیا ٹرولی ایشیا کیمپین رن کیا, مہاتیر محمد نے پوری شکل چینج کر دی ملک کی. میں چھپڑ ہوتا تھا, باقاعدہ چھپڑ ہوتا تھا. تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو تجزیہ نگار یہ بات کرتے ہیں وہ ڈس انجینیوس, یعنی کہ سر سے اٹھانے والی بات ہوتی ہے. لیکن آپ صاحب ایک بہت ضروری چیز میں مانا چاہتے ہیں, اور یہ آخری میرا سوال ہوگا, لیکن میں چاہوں گا آپ سے تفصیل میں جائیں. قرآن میں واضح ہے کہ سود کے خلاف جنگ ہے اللہ کی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بظاہر جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی 250 بلین قرضہ ہے ہمارے پہ اور اس کا میٹر ہر وقت چل رہا ہے. پاکستانیوں کو آج بھی نظر نہیں آ رہا کہ قرآن کی زندہ مثال تباہی کی پاکستان ہے, اور ہمارے پاس ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس ایک ہی حل ہے کہ اور قرضہ لے لو. صحیح. جماعت کے پاس اس کا کیا حل یا سلوشن یا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, بے شک جو بات ہے سچی وہ کرنی چاہیے. سود نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, یہ بات تو صحیح ہے. سود کو ختم ہونا چاہیے, 100% ایگریڈ, اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کہ جماعت کیس بھی لڑ رہی ہے, لڑائی. لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو ایک تدریج کے عمل سے ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس تدریج میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ دھوکہ دینے کے لیے کہیں کہ ہم سود تو ختم کر رہے ہیں, ہم نے فیصلہ کر لیا ہم سود ختم کر رہے ہیں, لیکن آپ کے دماغ میں ہی نہیں ہے. آپ بیوقوف بنانے کے لیے لوگوں کو کہہ رہے ہیں, کبھی الیکشن سے پہلے کہہ رہے ہیں, کبھی الیکشن کے بعد کہہ رہے ہیں. آپ یہ طے کر لیں کہ اس کو ختم کرنا ہے, دماغ میں بٹھا لیں, اور اس کے لیے سیریس ایفرٹ کرنا شروع کریں. گڈ گورننس سے آغاز کریں, پیسے بچانے سے آغاز کریں, جو پیسے مراد میں جا رہے ہیں اس سے آغاز کریں, جو پیسے غلط پیٹرول میں جا رہے ہیں اس سے, اور لوگوں کو ریلیف دینا شروع کریں, سبسیڈائز کرنا شروع کریں بہت ساری چیزوں کو جو عام لوگوں کی چیزیں ہیں, اور جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرنا شروع کریں. آپ کو پتہ ہے جس میں نے ابھی آپ کو ایک رپورٹ بتا رہا تھا نا, پورے سال میں اب 300 بلین روپیز ہو جائیں گے جو سیلریڈ لوگ دیں گے ٹیکس, ٹھیک ہے نا. 6 مہینے میں ہوئے 150, اور جاگیرداروں نے کتنا ٹیکس دیا ہوگا؟ چند لوگ سر انہوں نے ابھی تک تو 2 اور 4 ارب روپے. ہاں ٹھیک ہے, مجھے بھی یہی تھا کہ 4-5 ارب تو بات دی. اور ان جاگیرداروں میں وہ 4% جاگیردار شامل ہیں جن کے پاس 40% لینڈ ہے. 12.5 ایکڑ تک والے کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں نا تو اس کے بڑا 25 ایکڑ تک کا ایک کیڈر آتا ہے, اور 25 سے اوپر, اور پھر 100 اور 1000 اور جن کے گھوڑے چلتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو کیوں نہیں دیتے بھائی ٹیکس؟ ان کے ٹیکس وصول کرنے کے لیے IMF اتنا پریشان کیوں نہیں ہوتا؟ اگر IMF اتنا ہی اچھا ادارہ ہے, اتنی اچھی ریگولیشن کرتا ہے, تو وہ ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے, وہ ان کی مراد چھڑانے کے لیے زور کیوں نہیں دیتا؟ وہ بجلی کے بل میں بیس ڈلوانے کے لیے اور گیس کے بل میں ڈلوانے کے لیے تو بہت بات کر رہا ہوتا ہے.
وہ بھی چاہتا ہے کہ عام عوام کا جو ہے وہ خون پسینہ تاکہ لگے رہیں اسی دھندے میں. تو ہم گڈ گورننس سے شروع کر سکتے ہیں, پرائرٹائز کر سکتے ہیں کہ کس پر پہلے ہاتھ ڈالنا ہے, پہلے کس دوسرے پہ ڈالنا ہے. 1 سال میں شکل نکلنا شروع ہو جائے گی. آہستہ آہستہ اپنے سود کو ریڈیوس کریں گے. پھر دنیا بھر میں ایسے لوگ موجود ہیں. اب تو جاپان میں زیرو ریٹڈ جو ہے وہ انٹرسٹ کا کانسیپٹ موجود ہے نا پوری طرح. امریکہ میں ایسے بینک کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن بنائیں گے. آہستہ آہستہ ہم میرا خیال ہے 5 سے 10 سال میں بالکل ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں سود کو. قرضوں کے حوالے سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر اتنا دم ہونا چاہیے کہ آپ نیگوشیٹ کریں, نیگوشیٹ کریں. دنیا بھر میں ممالک کرتے ہیں, یہ رول اوور ہوتا ہے نا, کوئی نئی چیز. یہ کیا ہو گیا کہ نہیں ہر صورت میں کرنا ہے کیونکہ ہم اس پروگرام میں نہیں گئے تو ہم مر جائیں گے. وہ بھائی الحمدللہ پیرالل اکانومی بھی ٹھیک ٹھاک ہے یہاں پر. پیرالل اکانومی سے مراد ہے بلیک اکانومی. اچھا, ایک وہ بلیک اکانومی ہے جو لوٹ کے کھا گئے. نہیں, بلیک اکانومی کا مطلب کہ جو کیش کا کاروبار لوگ. ایک بلیک اکانومی وہ ہوتی ہے, دیکھیں نا, جو ہمارا اگر $300 بلین کا اب تھوڑا سا بڑھ گیا ہے, اگر ہمارا جی ڈی پی ہے تو اتنا ہی پیرالل وہ ہے جو ہمارا اس میں نہیں ہے, حساب میں نہیں آتا. جیسی, ٹھیک ہے, اس سے بھی زیادہ, اس سے زیادہ ہی ہے ویسے. ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ ہے. اگر صحیح گورنمنٹ آ جائے واقعتاً جس پر لوگوں کا اعتبار ہو اور لوگوں کی رائے سے آئی ہو, صحیح ہے نا, ون مین آرمی نہ ہو, واقعی پارٹی ہو, جماعت اسلامی جیسی پارٹی, تو اس کے نتیجے میں جماعت اسلامی جب عوام کی رائے سے اقتدار میں آئے گی تو کیا آپ عوام ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہمیں تنہا؟ نہیں. پھر ہم قرض اتارو ملک سنوارو والا نواز شریف نہیں ہے, ہم جو ہے وہ دعوے کرنے والی پارٹی نہیں ہے, ہم جماعت اسلامی ہیں. ہم پر ٹرسٹ کا لیول اگر لوگوں نے اپنی رائے بھی دے دی نا ہمیں, تو وہ لیول ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس کے نتیجے میں جب ہم اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست کریں گے نا سونا لے کر آ جاؤ, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ لے کر آئیں گے, آپ دیکھیں گے کہ لوگ لے کر آئیں گے. اور ہم انہیں بھی اس طرح سے نہیں تنہا چھوڑ دیں گے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ پورا ذہن بناتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے سے پھر کیا کیا کام کریں گے. ہم اسلامک موومنٹ ہے, ایک پارٹی نہیں آئسولیٹڈ, پوری دنیا میں ہمارے مراسم ہیں, ایسے ہی پوری دنیا میں ہمارے لوگ موجود ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اسلامی ذہن رکھنے والے, وہ لوگ بھی جو کہ انسانیت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. باضابطہ انسان تو ہر دنیا میں ہوتے ہیں نا, ایسے ایسے لوگ ملیں گے آپ دیکھیے گا کہ جس کے نتیجے میں, اور میں اگین آپ کہیں گے تو وہی والی باتیں جو پچھلے والے عمران خان صاحب کرتے تھے. عمران خان صاحب اور ہم میں فرق ہے. عمران خان صاحب کی پارٹی نہیں تھی, اگر پارٹی ہوتی تو آج اس طرح سے وہ اکیلے نہیں کھڑے ہوتے. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے ان کو ٹائم نہیں ملا, میں ان کی چلو کسی, چونکہ ایک آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا, میں اس کو کسی ڈیفیشنسی گنوانے کا نہیں ہوتا اس وقت, تو ظاہر ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. آپ کے خیال سے عمران خان صاحب اکیلے ہیں اس وقت؟ آپ بتا دیں مجھے دوسرا کون ہے. مراد سعید وغیرہ کے چلو یہ تو بہت چند لوگ ہوں گے نا جو کھڑے ہوئے ہیں. اب باقی تو آپ دیکھیں زیادہ تر مفاد پرست تھے نا, دائیں بھی بائیں بھی. کوئی کنسٹرکشن کا کنگ تھا, کوئی چینی مافیا تھا, کوئی آٹا مافیا تھا, بتائیں نا مجھے آپ. جی ایسے. تو ان سارے لوگوں کی وجہ سے عمران خان پارٹی نہیں بنا سکے. یعنی پارٹی تو تھی لیکن جس سے پارٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے پاس یہ پرابلم نہیں ہے. جماعت اسلامی میں تو دیکھیں مثال کے طور میں الیکشن لڑ رہا ہوں یہاں پر, میرا ایک پائی بھی خرچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, اگر مجھے الیکشن فنڈ میں حصہ دینا ہے, میں فنڈ دوں گا اپنے ناظم انتخاب کو, اپنے بیت المال میں, وہاں سے ڈسبرس ہوگا, میں خود نہیں خرچ کروں گا. یہ ڈسپلن پیدا کریں نا لوگ. یہ ڈسپلن پہلے ایم کیو ایم میں تھا لیکن وہ دوسری طرح کا تھا, تو وہ فاشزم کی بنیاد پر چلا گیا. وہ کرمنل سنڈیکیٹ بھی آرگنائز ہونا چاہیے. بس وہ فاشزم تھی نہیں, وہ فاشزم میں پھر آپ ہوتے تو ڈسپلنڈ ہیں لیکن بس آپ کی لمیٹیشن ہوتی ہیں بہت. جماعت اسلامی میں تو یہ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کرتے ہیں, ہمیں کون مار لیتا ہے, ہمارے آنا بھی آسان ہے جانا بھی آسان ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کا یہ ڈسپلن ہے, اس کا ایک مالیات کا کارکن بیسڈ نظام ہے. ہمیں کوئی اس طرح سے نہیں وہ کر سکتا کہ بس ان کو کل کر دو, ختم کر دو. ہم ختم ہو کر بھی دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ جماعت کی واحد میں سمجھتا ہوں کہ بہت یونیک چیز ہے کہ کتنے لیڈر جماعتی, کتنے امیر آئے گئے, لیکن نیا سے نیا, اور ہر امیر جو آتا ہے وہ اپنا ایک ڈفرینٹ ٹچ چیز میں لے کے آتا ہے. آخری چیز آپ صاحب, آپ کو بہت ٹائم لیا پہلے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری کے ہمارے نزدیک سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے. ویسے تو انفارچونیٹ ہے کہ پہلے سے لوگ بتا رہے ہیں رزلٹ کیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ ہر وہ تو لنڈن سے ہی بتا رہے تھے. ہاں, لیکن ہر چیز اس طرح سے ہوتی نہیں ہے جس طرح سے لوگ بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ عوام کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت سے نوازا ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, اس کو اپنی طاقت کو صحیح راستے میں استعمال کرنا چاہیے. مسلمان معاشروں میں جو طاقت کا استعمال ہے وہ ووٹ کے ذریعے سے ہوگا اور سیاسی مزاحمت کے ذریعے سے ہوگا, پرامن سیاسی مزاحمت, اور اس میں بھی کچھ قاعدے قانون طے ہوں گے. اس کے ذریعے سے اور صحیح لیڈرشپ کا چناؤ,
اس کے ساتھ لوگ اور کھڑے ہو جائیں نا تو پھر ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. لیکن لوگ غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں پھر خود اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, جلدی چاہتے ہیں کہ چیزیں ہو جائیں. یہ تو ذرا سسٹینیبل ٹائم درکار ہے, پتا ماری کا کام ہے. ٹائم درکار ہے. تو جمہور کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. ہم نے جو انتخابات دیکھے ہیں پچھلے عرصے میں, صحیح ہے سارے فیکٹرز بالکل بچا ہیں, لیکن دیکھیں فیکٹرز پری انجینئرنگ تو یہ ہوتی ہے انتخاب کی کہ آپ کسی پارٹی کے حق میں ماحول بنا دیں اور رائے عامہ کو متاثر کر دیں پہلے سے. ایسا بھی ہوتا ہے, ہوتا رہا ہے. ہم نے 18 میں کئی پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں, کچھ پروجیکٹ کلک کر جاتے ہیں, کچھ زیادہ تر ناکام ہو جاتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں ایم کو کوشش کی جا رہی ہے نا, تو وہ فیل ہو گیا ہے پروجیکٹ, ناکام ہو گیا. یہ ہوا بھرنے کی کوشش کی نہیں ہے, وہ پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں, غبارہ تو نہیں پھول رہا. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں نا آپ نے ویسے ہی کھانسنا شروع کر دیا پھیپھڑے کے نام تو غبارے میں اتنے سراغ ہیں کہ وہ جو بھرنا چاہ رہے ہیں وہ بیچارے خود ہی انفیکشن کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ غبارہ کھل نہیں رہا. یہ پروجیکٹ ہو گیا فیل, لیکن بعض کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک تو میں مانتا ہوں, لیکن پذیرائی مل جاتی ہے. جب پذیرائی مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر بہت سارے الیکٹیبل آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ووٹ اسٹرینتھن ہو جاتا ہے. تیسرا مرحلہ ہوتا ہے ووٹ کا. ووٹ میں پھر یہ ہوتا ہے کہ رائے ضرور ہوتی ہے ایسی پارٹیوں کے بارے میں, اور اچھی خاصی ہوتی ہے. میں مثال دوں آپ کو, 2018 میں کراچی میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی, لیکن پی ٹی آئی پاپولر ترین پارٹی تھی. پی ٹی آئی کو لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا, یہ آپ خود مانا تھا ایز جماعت کہہ رہے ہیں. بالکل, لیکن جتنی سیٹیں وہ جیت گئے اتنی سیٹیں نہیں جیت رہے تھے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار, اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. تو کچھ وہ جیت رہے اور کچھ ان کو, اچھا یہ کاریگری ہوتی ہے 10,000 15,000 5,000 ووٹ کی. سمجھ گئے. اب ایم کیو ایم جیسی پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ ہوں گے تو ہم 10,000 پہ, لیکن ہمیں 50,000 دلوا دیں, تو انہوں نے بھی سوری کر لیا ہے کہ مشکل ہو جائے گا. یہ نہیں ہوگا, آپ پہنچو تو صحیح قریب, ورکنگ تو کرو, محنت تو ہے. پھر امپائر تھوڑی اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے اس وقت پاکستان میں, سیٹیں ہیں 266, بات ہو گئی ہے 729 کی. سب یہ کہہ رہے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے, تو بھائی بات تو ہو گئی ہے, تو سیٹیں تو 266 ہی ہیں تو کیسے چلے گا یہ کام. تو بہرحال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو اتنا مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ایک حقیقت ہے, پورے ملک میں حقیقت ہے ظاہر ہے, اور لوگوں کا رجحان جماعت کی طرف بہتر ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس الیکشن میں کتنا ریفلیکشن پنجاب میں آئے گا. کے پی میں آ رہا ہے, کے پی میں ہمارے اچھے پاکٹس ہیں, پنجاب میں بھی پاکٹس بہتر ہیں, لیکن کراچی کو جتنا میں جانتا ہوں, اور ایک سال پہلے چونکہ ہم یہ تجربے سے گزر گئے کہ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں, ابھی جتنے پبلک اوپینین پولز ہو رہے ہیں اس میں کراچی کی ڈائنامکس تبدیل نہیں ہوئی ہے, سیم جا بلکہ امپروو کیا ہے جماعت کے حق میں. وہ آپ کے سامنے آ بھی جائیں گے. وہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ ہم غیر جانبدار حلقوں کے ہیں, انہی کے ذریعے سے آئے تو اچھا. اچھا بہتر. کچھ جگہ پہنچ گئی ہیں سب باتیں, اور پریشانیاں کافی ہو رہی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا راستہ روکنا کسی کے لیے بھی مفید نہیں ہوگا, اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہر جگہ پہ موجود ہے. جماعت اسلامی کا راستہ کس بنیاد پہ روکا جائے؟ ہم لائل نہیں ہیں, ہم ملک دشمن ہیں, ہم آنیسٹ نہیں ہیں, ہم ڈیموکریٹک نہیں ہیں. جب ساری مینز پر جماعت اسلامی پوری ہے تو بڑا دل گردہ چاہیے کسی کو بھی یہ نیریٹو بنانے میں کہ ہر صورت میں جماعت کا راستہ روکو. نہیں رکے گا انشاءاللہ. لوگ ووٹ ڈالیں, اور ہم اپنی جو مشینری ہے البتہ اس سے ہمیں لڑنا پڑے گا. آر اوز, ڈی آر اوز, پیپلز پارٹی کا انفلوئنس, یہ چلتا ہے نا, نہیں کوئی زیادہ ہی چل رہا ہے بھائی, اتنا تھوڑی ہوتا ہے جتنا لیکن پھر بھی لڑنا پڑے گا. پنجاب کے اندر اور جو پبلک پارٹی ہوتی ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو, اگر جماعت اسلامی ہے اور عوام کی پذیرائی ہے تو ہمارے کارکنوں کو لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے اور تحفظ کرنا چاہیے. اور ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے, کریں گے انشاءاللہ, نوجوانوں کے ساتھ مل کر اپنے ووٹ کا تحفظ کریں گے. ہم اپنے صحیح پولنگ ایجنٹ بٹھا لیں, ووٹ کا تحفظ کر لیں, بےایمانی نہیں ہونے دیں. اللہ نے چاہا ہمارا کوئی راستہ نہیں روکے گا. 8 فروری کو آپ کو لگتا ہے کہ ہر پارٹی اپنی احتیاط تیاری کر کے آئے تو رزلٹ بہتر نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے ہر جماعت کی, یہ کوئی ایک جماعت کی بات نہیں نکل سکتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز ہی بدل جائے, بے شک, اور جب ہر چیز بدلتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا نا, پھر تو کہانی اور ہوگی نا. دمادم مست قلندر ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ صاحب, آپ کا بہت ٹائم لیا. جزاک اللہ خیر صاحب. السلام علیکم.